الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے بیعت کے متعلق مضمون شروع کیا تھا کہ بیعت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، بیعت کے بعد ایک کون سی زندگی شروع ہوتی ہے، کس طرح انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے، کن کن باتوں کا خیال کرنا ہوتا ہے، ان تمام مضامین کو بفضل باری تعالی ہم نے شروع کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بیعت سے متعلق سورہ فتح کی آیات آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت ہو رہے تھے۔ تو یبایعون کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیعت کرنا یا ہونا یہ بعد کی چیز ہے، یہ امت کے صوفیاء نے شروع کر دی، اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں، تو سورہ فتح کے اندر قرآن کے اندر بیعت کا لفظ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان مومنین سے بڑا خوش ہوا، اور جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں بھی جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ کو نازل کیا اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ تو دیکھیے بیعت کی مختلف اقسام ہیں جس کا ذکر ہم نے گزشتہ مجلس میں کیا تھا۔ اس میں ایک قسم تھی بیعت توبہ۔ یہ وہ بیعت ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے، جو پہلے سے مسلمان ہیں لیکن اپنی زندگی میں توبہ طائب ہو کر عملی طور پر دوبارہ سے مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اگر غفلت ہے، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ سے دوری ہے، اور وہ دوبارہ سے اللہ سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، تو یہ بیعت خاص ان لوگوں کے لیے ہے جس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ یہ بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یعنی صحابہ یقیناً پہلے سے مسلمان تھے، ان سے جو ہے یہ بیعت مختلف موقعوں پر لی، مردوں کو بھی بیعت کیا اور خواتین کو بھی بیعت کیا۔ بیعت سے متعلق جو آخری بات ہم نے اپنی گزشتہ مجلس میں کی تھی وہ یہ کی تھی کہ بعض لوگ اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بیعت اس لیے نہیں ہونا کہ بیعت ہونے کے بعد جو ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں، عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے جواب عرض کیا تھا کہ آزاد تو ہم ویسے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے شریعت کی پابندیوں سے آزاد تو غیر مسلم ہے کہ وہ جس طرح کی زندگی من چاہی چاہتے ہیں ویسی گزارتے ہیں، اور یقیناً اس کا خمیازہ وہ بہت جلد بھگتیں گے کہ بہت تھوڑے سے نفع کے لیے، قلیل زندگی کے نفع کے لیے انہوں نے ہمیشہ کے نفع کو کھو دیا۔ مسلمان تو جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت ہے، پہلے ہی ایک معاہدے میں وہ بندھا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر وہ کسی شیخ کے ساتھ یہ سنت عمل جس کو بیعت توبہ کہتے ہیں اگر وہ نہیں کرتا،
تب بھی وہ شریعت کا پابند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے بیعت کی وہ تو شرعی لباس پہنے، چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے، نمازیں پڑھے، ذکر کرے، گناہوں سے بچے، اور جس نے بیعت نہیں کی یعنی بیعت توبہ نہیں کی اس کے لیے کھلی چھوٹ ہے، وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سب نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ ہمارے الہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سب کریں گے۔ یہ پہلے سے ایک ایگریمنٹ ہے، پہلے سے ایک معاہدہ ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ ایک پہلے سے ہونے والے ایگریمنٹ کا ایک ریفریشر ہے، ایک دوبارہ اس کی تازگی ہے بیعت توبہ۔ اور بیعت توبہ میں نے آپ کو الفاظ بھی بتائے تھے کہ مشائخ جب بیعت کرتے ہیں تو کیا الفاظ پڑھاتے ہیں، اور اس میں کلمہ بھی دوبارہ پڑھاتے ہیں، گواہی دلواتے ہیں کہ آپ اس بات کی گواہی دوبارہ سے دیں کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو گویا وہی کلمے کی تجدید، یہ وہی معاہدہ ہے جو پہلے سے ہوا، وہ اس کی دوبارہ تجدید ہے، اس کا ریفریشر ہے۔ اسی طرح لوگ حج کی تمام فضیلتیں جاننے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ کئی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، استعداد بھی ہے، فراغت بھی ہے، صحت بھی ہے، جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، کیوں نہیں حج کرتے؟ تو اکثر ان سے یہی جواب سننے کو ملا، جناب ہم نے سنا ہے کہ حج کر تو لیں پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ پھر حج کے بعد نیکی والی زندگی شروع کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حج ہم زندگی کے آخری حصے میں کریں گے اور اس کے بعد پھر مستقل پکے مسلمان بن جائیں گے۔ بھئی یہ بات عقلاً تو شاید کسی درجے میں درست ہو، لیکن دیکھیے کہ زندگی کا پتہ نہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو رات بالکل کھانا کھا کر صحت کی حالت میں بستر پہ گئے اور دوبارہ صبح نہیں اٹھے، اگلا دن جو ہے ان کا قبر کے اندر آیا۔ تو ہم میں سے کس کو معلوم ہے کہ ہمیں کتنی مہلت ملی ہے، کب ہم نے مرنا ہے، ہم نے بوڑھا بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ تو حج کو سنبھالنے کا کیا مطلب کہ بھئی اگر کسی نے حج کیا تو لازم ہے وہ تو نیکیاں کرے، تو جس نے حج نہیں کیا وہ لوٹ گسوٹ کرتا رہے، شریعت کو توڑتا پھرے، چوریاں کرے، ڈاکے ڈالے، زنا کرے، شراب پی، اس کے لیے سب حلال ہے۔ بھئی اس کے لیے بھی وہی پابندی ہے جو حج کرنے والے کے بعد کے لیے۔ تاہم ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جس نے حج کر لیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تمام ارکان کی رعایت کرتے ہوئے صحیح طرح حج کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں ایک بچہ پیدا ہو اور اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح وہ گناہوں سے دھو دیا جاتا ہے۔ تو بھئی جو پچھلے کلیئر ہو رہے ہیں، پچھلا ریکارڈ صاف ہو رہا ہے، اس کو تو کروا لینا چاہیے۔ کجا یہ کہ اس ڈر سے کہ آئندہ بھی گناہ نہ ہو جائے، بھئی آئندہ گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، انشاءاللہ معافی مانگ لیں گے، لیکن چلو اگر بالفرض وہ رہا بھی تو ایک دو گناہ ہوں گے نا، پچھلی زندگی میں جو ہزاروں گناہ ہوئے وہ تو صاف ہو جائیں گے۔ اسی لیے حج کرنے سے نہیں رکنا چاہیے، بیعت کرنے سے نہیں رکنا چاہیے، زندگی میں کبھی توبہ کا خیال آ جائے ہرگز نہیں رکنا چاہیے۔ یہ روکنے والا صرف اور صرف شیطان ہوتا ہے، شیطان ہی واحد یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم توبہ نہ کرنا، تم بیعت نہ کرنا، تم حج نہ کرنا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی پچھلی زندگی توبہ کے ذریعے ڈیلیٹ ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، اور یہ پھر سے اس کا ایک نیا اکاؤنٹ کھل جائے گا اور یہ نیکیاں شروع کر دے گا۔ لہٰذا شیطان اس میں روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حج کے اندر یعنی ایسا عمل بنا دیا کہ ظاہری طور پہ بھی حاجی جب حج کر لیتا ہے، تمام ارکان پورے ہو جاتے ہیں، تو پھر مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ سر کا حلق کروا لیتا ہے، یعنی سارے بال کٹوا لیتا ہے، ٹنڈ کروا لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ظاہری تعبیر ہے کہ جیسے سر کے اوپر بالوں کا بوجھ ختم ہو گیا، سر بالوں کے بوجھ سے آزاد ہو گیا، اسی طرح گویا آپ کے سر پر جو گناہوں کا بوجھ تھا اللہ نے وہ بھی صاف کر دیا۔ یہ اس کی ظاہری تعبیر ہے۔ تو اسی طرح جب انسان یہ اعمال کرتا ہے توبہ والے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا بیعت کرنے میں یا توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج بھی کسی نے اس سازش سے سوال کیا کہ جو لوگ بیعت نہیں ہوتے لیکن بس بات مان کے چل رہے ہوتے ہیں کسی شیخ کے ساتھ، ان کو بھی وہی فائدہ ہوتا ہے جو بیعت ہونے والوں کو ہوتا ہے؟
تو اس عاجز نے پھر جواب تفصیلی طور پہ دیا کہ دیکھیں جو بیعت ہو جاتا ہے نا وہ ایک سلسلے میں کنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کی زنجیر جڑ جاتی ہے، اور جس کا کنیکشن ہو گیا اب اس کو صرف بظاہر اس شیخ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ سلسلے کا فائدہ اور فیض اس کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایک لڑی ہے جو پیچھے سے چلتی چلی آ رہی ہے، کہاں سے چلتی چلی آ رہی ہے؟ بھئی ظاہر سی بات ہے آپ کسی انسان سے بیعت ہوں گے، وہ شیخ ہوں گے، اور ان کو ان کے شیخ نے اعتماد کی وجہ سے اجازت و خلافت دی ہوگی، ان کا ان سے ایک مضبوط روحانی تعلق ہوگا، تو گویا ان کی زنجیر کی لڑی اپنے شیخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کی لڑی ان کے شیخ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ان کے شیخ کے ساتھ کرتے 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 یہ رجال کا سلسلہ، یہ نیک لوگوں کا سلسلہ، اولیاء اللہ کا سلسلہ صحابہ تک چلا جاتا ہے، اور صحابہ کی بھی آپس میں لڑیاں جڑتے جڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ کے ساتھ پہلے سے مضبوط جڑا ہوا ہے، تو گویا یہ فیضان یہ وہاں سے آتا ہے، سلسلہ اس کو کہتے ہیں۔ تو سلسلے میں جو بندہ بیعت ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اس کو بظاہر اپنے شیخ سے ہی صرف فائدہ نہیں مل رہا ہوتا، اس کو سلسلے کا فیضان مل رہا ہوتا ہے جو پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھ لیں۔ ایک آدمی نے نیا مکان بنایا، اور مکان بنانے کے بعد اس نے وائرنگ کر دی، ساری تاریں ڈال دیں، سوئچز لگا لیے، پنکھے لگا لیے، لائٹیں لگا لی، سب کچھ کر لیا، فریج رکھ لیا، واشنگ مشین لگا لی، اے سی لگا دیا، لیکن کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی۔ کیوں؟ گھر کی وائرنگ مکمل ہے لیکن ابھی وابڈا سے کنیکشن نہیں لیا، باہر جو ہے وہ پول کے ساتھ تار اٹیچ نہیں کی، لیکن جیسے ہی یہ تار اٹیچ کرے گا پورے گھر کے اندر جتنی بھی اپلائنسز ہیں وہ سب کی سب چلنا شروع ہو جائیں گی، سب کام کرنا شروع کر دیں گی، تو کہا جائے گا کہ بھی اب اس نے بجلی کے کنیکشن سے رابطہ جوڑ لیا۔ یہ کنیکشن بھی وہ سلسلے والا ہی لفظ ہے۔ کیسے؟ بظاہر تو اس نے باہر جو پول لگا ہوا ہے وابڈا کا اس کے ساتھ تار جوڑی، لیکن وہ اس پول سے بجلی تو نہیں آ رہی، پول بھی ایک ذریعہ ہے، اصل میں تو بجلی اس علاقے کا جو ٹرانسفارمر ہے وہاں سے اس پول تک آ رہی ہے، پھر اس ٹرانسفارمر میں سے بھی بجلی پیدا نہیں ہو رہی بلکہ اس ٹرانسفارمر کا تعلق 11 KVA گرڈ اسٹیشن کے ساتھ، جو اس شہر کا گرڈ اسٹیشن ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں سے بجلی آ رہی ہے۔ پھر گرڈ اسٹیشن میں بھی بجلی پیدا نہیں ہوتی، گرڈ اسٹیشن کا تعلق پیچھے ڈیم کے ساتھ ہے جہاں بجلی بن رہی ہے۔ تو یہ کنیکشن کا لفظ خود سلسلے کو سمجھا رہا ہے کہ جیسے بظاہر اس نے اپنے گھر کے ساتھ والے پول کے ساتھ تار جوڑی، لیکن یہ ایک سلسلے میں اٹیچ ہو گیا، اور جہاں سے بھی تربیلا سے یا منگلہ سے بجلی آ رہی ہے یہ اس پورے سلسلے میں شامل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جب کوئی بندہ بیعت ہوتا ہے تو ظاہراً تو وہ کسی شیخ سے بیعت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس شیخ کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ، ان کا اپنے شیخ کے ساتھ کرتے کرتے صحابہ، اور صحابہ سے رسول اللہ، اور رسول اللہ سے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو روحانی سلسلہ کہتے ہیں، یہ ایک زنجیر ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ کا فیض وہاں سے آتا ہے۔ تو جو بندہ کسی شیخ کی ظاہری اچھی باتوں پر عمل کر رہا ہے اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر شیخ نے تقویٰ پر بات بتائی، اس نے تقویٰ پہ عمل شروع کر دیا، انہوں نے کہا گناہوں کو چھوڑ دے، اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے ذکر کے بارے میں بتایا، اس نے ذکر شروع کر دیا، انہوں نے تہجد کے بارے میں بتایا، اس نے تہجد پڑھنی شروع کر دی، اس کو ظاہری فائدہ ملتا رہے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اس کو سلسلے کا فیض نہیں ملے گا، کیونکہ سلسلے میں وہ کنیکٹ نہیں ہوا، بیعت نہیں ہوا، اس نے اپنے نفس کو آزاد رکھا ہوا ہے، اور شیخ بھی اس کو کوئی بات نہیں کہتے، یعنی اس کو کسی بات کے لیے تھوڑا سا اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، ان کو پتہ ہے میرے سے کون سا بیعت ہے، تو لہٰذا اس کا جو عمل کرنا ہے وہ اپنی ذات کی حد تک ہے، اس نے اپنے نفس کو کسی کے تابع نہیں کیا۔ یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بکریاں ریوڑ کے اندر، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو بکریاں ریوڑ کے اندر جڑی ہوتی ہیں نا وہ محفوظ رہتی ہیں، جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے نا پھر وہ بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم جماعت کے ساتھ رہو، اجتماعیت میں رہو۔ فرمایا کہ جو بندہ اکیلا ہو جاتا ہے شیطان بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے، پھر اس کو گمراہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بھئی جس آدمی نے اصول بنا لیا کہ میں نے زندگی میں ہر بات اپنے بڑے سے پوچھ کے چلنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ نفس کی موافقت میں تو نہیں چل رہا، نفس کے پیچھے تو نہیں چل رہا نا، اس نے تو ہر بات اپنے بڑے سے پوچھ کے کرنی ہے، اور اس کے بڑے جو ہیں یقیناً وہ ان راستوں سے گزر چکے ہیں، لہٰذا جب بھی یہ کوئی بات پوچھے گا، کوئی اس کو خیال آ گیا، چاہے نیکی کا ہی ہو،
تو یہ اپنے شیخ سے پوچھے گا، اس کے شیخ اس کو بتائیں گے کہ بھئی یہ جو آپ کو خیال آ رہا ہے یہ واقعی اچھا من الرحمن ہے یا من الشیطان ہے؟ یہ شیطان بھی بعض کا نیکی کا خیال ڈالتا ہے۔ اچھا آپ سوچتے ہوں گے بھئی شیطان نیکی کا خیال کیوں ڈالے گا، وہ تو نیکیوں سے روکتا ہے۔ اصل میں شیطان بڑا شاطر ہے، وہ بڑی نیکی سے چھڑوا کر چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا وقت یہاں ضائع ہو جائے، یہ بڑی نیکی نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث زکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں خود لکھا ہے، فرمانے لگے جب میں طالب علم تھا اور قرآن حفظ کر رہا تھا تو فرمانے لگے سبق کا وقت تھا، مغرب کی نماز کے بعد بھی ہمارا سبق تھا، تو فرمانے لگے کہ میں مغرب کی فرض نماز پڑھی اور اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے نفلیں پڑھنی چاہیے اور لمبی لمبی نفلیں پڑھنی چاہیے، لہٰذا میں مسجد میں کھڑا ہو کر نفلوں کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ فرماتے ہیں میں لمبی نفلیں رکعتیں پڑھ رہا، اور فرمانے لگے کہ جب میں سبق میں نہیں پہنچا تو ابا جی کو پتہ چل گیا، تو کہنے لگے ابا جی مجھے تلاش کرتے ہوئے دیکھا مسجد میں کھڑا ہو کے میں نفلیں پڑھ رہا ہوں، تو کہنے لگے وہ آئے اور انہوں نے زوردار ایک تھپڑ مجھے مارا۔ اب کہنے لگے اور کہا کہ چلو یہاں سے، یہ تمہارے نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جا کے سبق پڑھو۔ تو کہنے لگے اب دیکھیں اتنی ان کے اندر دیانت ہے، اتنی صداقت ہے کہ جو کیفیت اس وقت ان کے دل میں تھی نا انہوں نے بیان کر دی۔ کہنے لگے میں چھوٹا تھا تو میرے دل میں خیال آیا خود کو تو نفلیں پڑھنے کی توفیق ہوتی نہیں، جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی روک رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کہنے لگے اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا، لیکن کہنے لگے جب میں بڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی مدرس بنا دیا اور میں نے طلبہ کو مختلف اعمال کرتے دیکھا، تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ واقعی وہ خیال شیطان کی طرف سے میرے دل میں آیا تھا کہ وہ مجھے قرآن حفظ کرنے کے درس سے اٹھا کر نفل جو کہ بہت چھوٹا عمل ہے اس کے اندر لگا رہا تھا۔ بھئی قرآن جس کو حفظ ہو جائے وہ پورا قرآن نفلوں میں پڑھ سکتا ہے، لیکن جب سیکھنے کا وقت ہو، قرآن یاد کرنے کا وقت ہو، کلاس کا وقت ہو، تو اس میں سے شیطان نے اٹھا کر ان کو نفلوں میں لگا دیا۔ تو یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ شیطان کبھی انسان کا نفع نہیں سوچتا، کبھی فائدہ نہیں سوچتا۔ اس پر واقعات تو بہت ہیں، لیکن ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ شیطان بھی بعض اوقات انسان کا بھلا کر دیتا ہے، لیکن وہ بھلا پھر بھی اپنا ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو بڑے فائدے سے روک کر چھوٹے فائدے میں، وقتی عارضی فائدے میں لگا دیتا ہے تاکہ اس کا بڑا فائدہ نہ ہو۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا ان کے زمانے میں، کیونکہ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بہت غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے، اللہ نے بہت ذہانت دی تھی۔ چنانچہ ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے اپنے گھر میں اپنا کچھ خزانہ دفن کیا تھا اور اب وہ مجھے مل نہیں رہا، 10 15 20 سال ہو گئے، اب یاد نہیں ہے کہ میں نے گھر میں کس جگہ اس کو دفنایا تھا، تو آپ اس میں میری مدد کریں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے گھر میں خزانہ دفن کرے، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ پہلے زمانوں میں لاکرز اور یہ بینک سسٹم نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا جب لوگوں کے پاس چونکہ اس زمانے کی کرنسی سونے کے سکے، چاندی کے سکے ہوتی تھی، تو اس وقت میں اگر کسی بندے کو کوئی نفع ہو جاتا بڑی اماؤنٹ میں اور وہ چاہتا کہ یہ سیکیور ہو جائے، چوری نہ ہو، اور میں اس کو مثال کے طور پہ بچی بڑی ہوگی یا بیٹا بڑا ہوگا اس کے کام آ جائے گا، تو کسی جگہ زمین کے اندر اس کو گڑھا کھود کے دبا دیا کرتے تھے کہ وقت آنے پر نکال لیں گے۔ اب جس وقت دبایا اس وقت تو یاد تھا، لیکن 10 15 سال گزر گیا اس کو یاد ہی نہ رہا کہ میں نے اندر والے کمرے میں دفن کیا تھا یا باہر صحن میں کیا تھا۔ الغرض وہ امام صاحب سے پوچھنے لگا تو امام صاحب کہنے لگے بھائی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ شریعت کی سمجھ دی ہے، فقہ کی اللہ نے سمجھ دی ہے، میں لوگوں کو دینی مسئلے بتاتا ہوں، آپ کا یہ مسئلہ میں کیسے حل کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ بندہ پیچھے پڑ گیا کہ نہیں حضرت اللہ نے آپ کو بہت فقاہت سمجھ دی ہے، آپ میری مدد کریں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جو ہے میری مدد کر سکتے ہیں۔ تو خیر جب وہ بہت زیادہ پیچھے لگ گیا تو حضرت نے کہا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو آپ کی امانت مل جائے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ گھر جائیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے وضو کریں، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے گھر میں 2 رکعت نفل ایسے پڑھیں کہ مکمل تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک آپ کو کوئی خیال نہ آئے، خالص اللہ کے لیے پڑھیں۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ وہ بندہ گھر گیا اور اس نے خالص اللہ کے لیے اہتمام سے وضو کیا، مصلی بچھایا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے پوری توجہ سے نماز پڑھنی شروع کی۔
پہلی رکعت تو اس نے مکمل توجہ دھیان سے پڑھ لی، جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو اس کے دل میں فوراً خیال آ گیا کہ خزانہ فلاں جگہ دفن ہے، لہٰذا اس نے اس نفل نماز کو توڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، ابھی تو مجھے یاد آ گیا، اور کدال لے کے جب اس نے کھدائی کی تو واقعی اس کو اپنی امانت وہاں سے مل گئی۔ بڑا خوش ہوا، امام صاحب کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا حضرت معاملہ تو حل ہو گیا لیکن سمجھ نہیں آیا کہ میری نماز سے اس خزانے کے مل جانے سے کیا تعلق تھا۔ تو امام صاحب مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری مدد شیطان نے کی تھی، شیطان نے تمہیں خود آ کے بتا دیا کہ تم نے وہ امانت کہاں دفن کی تھی۔ میں کہ شیطان بھلا میری مدد کیوں کرے گا، وہ تو انسانوں کا دشمن ہے۔ فرمایا ابھی بھی اس نے دشمنی کی ہے، بھلائی تمہارے ساتھ نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ جو تمہارے تھوڑا سا خزانہ تھا اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ جو تم خالص اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل پڑھ رہے تھے اس کی قیمت زمین آسمان اور تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ تو وہ چاہتا تھا یہ قیمتی نفل تمہیں نہ ملے، وقتی دنیا کا خزانہ ہے وہ اگر تمہیں دے بھی دے گا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو دیکھیے شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور بڑے عمل سے ہٹا کر چھوٹے عمل میں لگاتا ہے۔ تو یہ انسانی سوچ کی بات ہے کہ میں بیعت نہ ہوں، کسی کے تابع نہ ہوں، بس ایسے ہی آزاد رہوں اور اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا رہوں اور میں عبادت کرتا رہوں گا۔ تو 4-5 دن تک تو یا چند دن تک تو عبادت کرتا رہے گا، اور پھر شیطان اس کو اسی طرح نورانی جال میں پھنسا کر اچک لے گا۔ اس کو شیطان کے نورانی جال کہتے ہیں۔ ایک ہے شیطان کے شیطانی جال کہ وہ انسان کو عورتوں کی طرف یا گناہوں کی طرف یا اور چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کو شیطانی جال کہتے ہیں۔ اور نورانی جال اسے کہتے ہیں کہ وہ نیک اعمال کی طرف ان کو متوجہ کرتا ہے، لیکن مقصد بڑے عمل سے ہٹا کر چھوٹے عمل میں لگانا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اس بات کا جواب بھی ہو گیا کہ جو لوگ اپنے نفس کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، بیعت نہیں ہونا چاہتے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ باقاعدہ بیعت ہو جائیں۔ بیعت ہونے کے جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ شیخ کی وہ ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ مشائخ جو ہیں پھر وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ دیکھیں اگر بیعت ہونے والے شخص کا نام بھی بالفرض یاد نہیں، کوئی شخص مشائخ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے، وہ بیعت ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات رابطہ نہیں ہوتا، اس شخص کا چہرہ بھی یاد نہیں ہوتا، اس کا نام بھی یاد نہیں ہوتا، تو بعض اوقات سالکین سوچتے ہیں کہ شیخ کو تو ہمارا تعارف ہی نہیں ہے، بھلا ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں اس کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ مشائخ جب خصوصی وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے تمام مریدوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کا نام لیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ جو بھی مجھ سے بیعت ہوئے، یا روحانی اولاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا اپنے جو ہے مریدین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، متعلقین کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یا اللہ میری تمام روحانی اولاد کو ہدایت عطا فرما، ان کے رزق برکت عطا فرما، ان کی صحت میں، ان کی زندگی میں، ان کے نیکی اور اعمال میں برکت عطا فرما، ان کا خاتمہ بھی ایمان فرما، انہیں جنت میں ہمارے ساتھ اکٹھا فرما۔ اب اصولی بات ہے کہ جو بھی بیعت ہوا وہ سب کے سب اس دعا میں خود بخود شامل ہو گئے، وہ سب کے سب اس دعا میں شامل ہو گئے۔ شیخ کو نام یاد بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ مرید کی لسٹ میں آ گیا تو مریدوں کی لسٹ میں وہ جتنی بھی دعا کریں گے وہ سب کی سب دعائیں وہ پائے گا۔ اس لیے بیعت ہونے سے انسان کو سلسلے کا فیض ملتا ہے، شیخ کی توجہات اور دعائیں ملتی ہیں۔ تاہم اتنا ہی کمزور تعلق نہیں رکھنا چاہیے، یہ تو ابتدائی تعلق ہے، تعلق کو آگے بڑھانا چاہیے۔ کتنا بڑھانا چاہیے اس کے بارے میں بھی یہ عاجز اکثر عرض کرتا ہے کہ اتنا تعلق شیخ سے بنا لینا چاہیے کہ جب بھی آپ سامنے آئیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر شیخ کو آپ کا نام یاد آ جائے اور آپ کے کچھ حالات اور احوال یاد آ جائیں۔ اتنا تعلق بنا لینا چاہیے، اور جو اس سے زیادہ تعلق بنائے گا وہ اور زیادہ فائدہ پائے گا۔ تو جیسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں نا، ایک ہے دعائیں کروانا کہ ایک بندہ بار بار کہ حضرت میرے لیے دعا کرے، حضرت میرے لیے دعا کرے، تو اللہ والے تو دعائیں کرنے میں بہت سخی ہوتے ہیں، ان کا تو کام ہی دعائیں کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ بیان کیا، لمبی دعا کی، دعا کے بعد لوگ مصافحے کے لیے آ رہے ہیں اور ہر بندہ اپنے لیے کوئی دعا کہہ رہا ہے، حضرت اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ والے اتنے سخی ہوتے ہیں دعا کرنے میں کہ وہ خوب اللہ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو کام ہی اللہ سے مانگنا ہے۔ تو ایک ہے دعا کروانا، حضرت لفظ استعمال فرماتے ہیں، ایک ہے شیخ سے دعا کروانا، اور فرماتے ہیں ایک ہے دعائیں لینا۔ تو فرماتے ہیں دعائیں کروانے میں دعائیں لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔
ایسا تعلق بھی انسان بنائے، شیخ کی ایسی خدمت کرے، اتنا قرب پالے کہ شیخ خود بخود اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، وہ کہے یا نہ کہے۔ تو دعائیں کروانا بھی درست، حدیث میں یہ بھی آتا ہے دعاؤں کے لیے ایک دوسرے کو کہنا چاہیے، لیکن اس سے بھی بڑا تعلق اور قریبی تعلق یہ ہے کہ انسان دعائیں لے، شیخ خود بخود نام لے کر خصوصی وقت میں اس بندے کے لیے یا اس عورت کے لیے دعا کرے۔ چنانچہ بیعت ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ کہ انسان ایک نئی زندگی کا آغاز کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیعت ہونے سے پہلے کی زندگی اور بیعت ہونے کے بعد والی زندگی ایک جیسی ہو، نہیں، اس میں کوشش دونوں نے کرنی ہے۔ شیخ کے دو کام ہیں، راستے کی رہنمائی کرنا اور دعا توجہات دینا۔ توجہات بھی دعا کی ایک شکل ہوتی ہے، تو راستے کی رہنمائی کرنا اور دعائیں توجہات دینا یہ شیخ کا کام، اور مرید کا کیا کام کہ وہ اس راستے پر چلنا شروع ہو۔ چلنا اس نے خود ہی ہے، اس کو چلانے کے لیے شیخ ہاتھ سے پکڑ کے نہیں چلائیں گے، شیخ گائیڈ کریں گے، چلنا اس نے خود ہی ہے۔ اس کی بھی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، آپ کے گھر میں یا آپ کے علاقے میں بعض اوقات کوئی باہر سے بندہ آتا ہے جس کو آپ کے علاقے کا نہیں پتہ، تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی مین سڑک پہ آ جانا، میں بھی وہاں ہوں گا اور وہاں سے پھر میں آپ کو اپنے اندر گلیوں میں گھر کے اندر میں گائیڈ کر دوں گا۔ اس طرح آپ کئی لوگوں کے لیے رہبر مختلف موقعوں پہ بنے ہوں گے۔ اب آپ جب رہبر بنتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ اپنی سواری پہ، اپنی موٹر سائیکل پہ، اور وہ بندہ اپنی سواری پہ ہے، تو آپ صرف راستے کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈرائیونگ کرنا نہیں سکھاتے، ڈرائیونگ اس نے خود کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ گاڑی پہ ہے تو گیئر اس نے خود لگانے ہوتے ہیں، ریس اس نے خود دینی ہوتی ہے، آگے کوئی رکاوٹ آ جائے تو بریک اس نے خود لگانی ہوتی ہے، اور سگنل اس نے نہیں توڑنا ہوتا، سگنل کا خیال خود رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تمام احتیاطیں وہ بندہ خود رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ جس طرح آپ کسی کے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں تو چلنا اس نے خود ہوتا ہے، احتیاط اس نے خود کرنی ہوتی ہے، پرہیز اس نے خود کرنا ہوتا ہے، لیکن راستے کی رہنمائی آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیخ راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، لیکن گناہوں سے بچنا یہ سالک کا اپنا کام، صغیرہ گناہ سے بھی بچے، کبیرہ گناہ سے بھی بچے، تقویٰ کو خود اختیار کرے، ذکر خود کرے۔ یہ نہ ہو کہ شیخ تو بتا دے، وظیفہ دے دیں اور وہ سال ہر سال گزر جائے اور وہ وظائف ہی نہ کرے، شیخ بار بار مراقبے کا پوچھیں اور وہ کہے بس جی موقع نہیں ملتا، بس یہ خیالات آتے ہیں، میں کر نہیں سکتا۔ یہ تمام کام اس سالک نے خود کرنے ہیں، یہ اس کے کرنے کے کام ہیں۔ لہٰذا بیعت ہونے کے بعد سالک کی اپنی کوشش یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے، سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک پرلطف بات ہے کہ ایک باپ کا بیٹا بہت ہی سست تھا، بہت ہی زیادہ سست، وہ کوئی بھی کام اٹھ کر خود نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ بھوک لگے تو بھوک کے لیے بھی اٹھ کر کچن تک نہیں جاتا، پیاس لگے تو اٹھ کر پانی پینے نہیں جاتا، بس پڑا رہتا، لیٹا رہتا۔ تو اس کا باپ جو ہے وہ اس کی اس عادت سے بڑا تنگ تھا، لیکن مال والا آدمی تھا، لہٰذا اس نے کہا چلو میں اپنے بچے کے لیے آسانی کر دیتا ہوں اور میں گھر میں ایسا سسٹم لگا دیتا ہوں کہ ہر کام بٹن سے ہو جائے گا، اور پھر میں اپنے بیٹے کو سرپرائز دوں گا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے آسانی کر دی۔ لہٰذا اس نے ہر چیز کے لیے جو ہے وہ الیکٹرانکس گھر کے اندر لگا دی، مثلا پردے ہٹانے ہیں تو اس کے لیے بٹن لگا دیا، وہ ریموٹ کنٹرول سے بٹن سے پردے ہٹ جاتے تھے، اے سی آن آف کرنا ہے تو ریموٹ ہے، اور یعنی کوئی بھی کام کسی خادم کو بلانا ہے تو بیل کا بٹن لگا دیا، ہر چیز اس نے آٹومیٹک کر دی۔ اور وہ جو ریموٹ کنٹرول تھا وہ بیٹے کے پاس لے گیا اور پاس رکھ دیا اور کہا کہ بیٹا اب تمہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی، اب تمہیں کوئی بھی کام کرنا ہو بس تم بٹن دباؤ گے کام ہو جائے گا۔ تو بیٹا بڑے غور سے باپ کی بات سنتا رہا اور اس نے کہا کہ ابو ایک مسئلہ تو ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ بٹن کون دبائے گا؟ تو دیکھیں ماشاءاللہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ، اور یہ حقیقت ہے، بیعت ہونے کے بعد بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اب سارا کام شیخ کا ہے، میرا اتنا احسان کافی ہے کہ میں بیعت ہو گیا ہوں، اب شیخ کو چاہیے سارا کچھ خود ہی کر کے پڑھ کر پھونک دے۔ لہٰذا ہمارے حضرت جی کے پاس ایک بندہ آیا اور اپنے مسائل بتانے لگا کہ حضرت کاروباری مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہے، فلاں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ مشکلات اور
مصیبتوں میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور مشائخ اللہ والے اس پر پھر وظائف دیتے ہیں، پڑھنے کے لیے وظیفہ دیتے ہیں، مختلف آیت کا ورد یا احادیث میں آنے والی دعاؤں کا بتاتے ہیں یا کوئی مخصوص ذکر دیتے ہیں، اور اللہ پھر اپنے فضل و کرم سے اس کا وہ کام کر دیتے ہیں۔ تو شیخ مان لیں کہ اس بندے کو میں نے کچھ وظائف دے دیے کہ بھی آپ کے جو مسائل ہیں یہ آپ پڑھ لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے اگلی مرتبہ ملاقات ہوئی، وہ پھر اپنے وہی رونے کہ حضرت وہ کاروبار کا بڑا مسئلہ ہے، اولاد ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے پوچھا وہ میں نے آپ کو اذکار دیے تھے آپ نے کر لیے؟ تو کہنے لگا حضرت بس وہ اذکار بہت زیادہ ہیں، وہ آپ کچھ مختصر دے دیں۔ تو حضرت کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا، لیکن میں نے اس کو کچھ مختصر کر دی ہے، ایسے ہی 1-2 آیتیں اور 1-2 تسبیحات بتا دیں۔ کہنے لگے تیسری دفعہ ملاقات ہوئی تو پھر وہ اسی طرح شکوے کر رہا کہ میرے حضرت مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ تو حضرت نے کہا میں نے آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے دیا تھا، وہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگے حضرت مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کچھ پڑھ کے خود ہی پھونک دیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ سب کچھ ریموٹ کنٹرول میں آ گیا، لیکن بٹن کون دبائے گا؟ تو دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی کہ اللہ کا ورد کرنے سے، آیات کا جو ہے وہ بار بار ان کو پڑھنے سے یا اللہ کا نام لینے سے دنیا کی مصیبتیں مسائل سب حل ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک سلوشن مل گیا۔ اب پڑھنا تو آپ نے ہے۔ تو اسی طرح ہمت جو ہے وہ سالک کو خود کرنی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ بعض سالکین بیعت ہونے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ حیرت کی بات کہ جو نیکی کے کام وہ بیعت ہونے سے پہلے کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب کیا ضرورت ہے، ہمارے پیر صاحب ہیں نا، بس پار لگا دیں گے۔ تو یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے۔ دیکھیں شیخ خود بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی قبر میں حساب کتاب ہونا ہے، میدان حشر میں اس سے بھی سوال جواب ہونے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کامل ہے، باقی سب ناقص ہیں، سب کو امتحان سے گزرنا ہے۔ لہٰذا جس طرح شیخ اپنی زندگی میں اعمال کر رہے ہیں، تقویٰ پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، سالکین کو بھی چاہیے کہ وہ ہمت کریں۔ لہٰذا بعض سالکین سے جب وظائف کا پوچھیں کہ وہ آپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت بس سستی ہو جاتی ہے، معمولات نہیں ہوتے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سستی دور کرنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ دے دیں۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ وظائف کو پورا کرنے میں جو سستی ہے، اس سستی کو دور کرنے کے لیے کوئی الگ سے آیت نہیں اتری۔ ہمارے حضرت تو اکثر فرماتے ہیں، تھوڑا ڈانٹ کے ذرا غصے سے فرماتے ہیں، سستی کا علاج چستی ہے، فوراً چستی کے ذریعے سستی کو دور کرو۔ اس کے لیے کوئی الگ سے وظیفہ نہیں ہے کہ میں تمہیں وظیفہ دوں، اس وظیفے سے تمہاری سستی دور ہوگی اور پھر تم باقی اذکار کر سکو گے۔ فرمایا سستی کا علاج چستی ہے، فوراً چست ہو جاؤ، فوراً جو ہے کمر کس لو، جیسے تم دنیا کے باقی سارے کام کرتے ہو اپنی ضرورت سمجھ کے، وظائف کو بھی اپنی ضرورت، اخروی ضرورت اور دنیاوی ضرورت سمجھ کے کرو، اہتمام کے ساتھ کرو۔ چنانچہ اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ آج وہ عجیب زمانہ آ گیا کہ اللہ کے محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی ڈالڈا مرید کی طرح ہیں۔ یعنی جیسے ایک اصلی مجنو ہوتا ہے، ایک نقلی مجنو ہوتا ہے۔ نقلی مجنو کو ڈالڈا مجنو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جیسے ایک اصلی گھی ہوتا ہے، ایک ڈالڈا گھی ہوتا ہے کہ وہ کیمیکل سے مل کے بنا، نام تو گھی ہے لیکن ہے تو کیمیکل۔ تو واقعہ ہمارے حضرت نے چونکہ سنایا تو یہ حاجز بھی سنا دے گا، واللہ عالم، اس کی تحقیق تو نہیں، لیکن حضرت نے واقعہ سنایا کہ لیلا کو کسی وقت میں جو ہے اس نے دودھ کا پیالہ مجنو کے لیے بھجوایا خادمہ کے ہاتھ۔ خادمہ سے کہا کہ دودھ کا پیالہ لو اور باہر میرا ایک دیوانہ کسی درخت کے نیچے پڑا ہوگا تو یہ دودھ کا پیالہ اس کو دے آؤ۔ اب وہ خادمہ نے مجنو کو دیکھا نہیں تھا تو وہ دودھ کا پیالہ لے کے باہر نکلی تو اس نے کسی بندے سے پوچھا بھائی صاحب آپ مجنو کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا لیلا نے دودھ کا پیالہ بھجوایا۔ اس نے کہا میں ہی مجنو، پھر مجھے پکڑا دو۔ تو خادمہ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ مجنو ہے یا کہ نہیں۔ اس نے کسی دوسرے آدمی سے پوچھا آپ مجنو کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا لیلا نے دودھ کا پیالہ بھجوایا ہے۔ تو انہوں نے کہا لاؤ مجھے دے دو، میں ہی مجنو ہوں۔ اب وہ تو 6-7 مجنو جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ واپس آ گئی اور اس نے دودھ کا پیالہ کسی کو نہیں دیا۔ لیلا سے کہا کہ بھئی باہر تو بہت سارے دعوے دار ہیں، کون سا اصلی مجنو کس کو دوں؟ تو لیلا بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا اچھا یہ چھری لے لو اور برتن لے لو اور جا کے ان تمام مجنوؤں سے کہو کہ لیلا کہتی ہے مجھے انسانی گوشت کے کچھ ٹکڑے چاہیے، لہٰذا جو اصلی مجنو ہے صرف وہ یہ کام کرے گا۔ اب یہ خادمہ گئی اور جا کر اس نے ایک سے کہا کہ بھی آپ مجنو؟ نے کہا میں مجنو۔ انہوں نے کہا لیلا جو ہے وہ کہتی مجھے انسانی گوشت چاہیے، لہٰذا آپ
پیش کریں. انہوں نے کہا نہیں 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 میں مجنوں نہیں ہوں, اصلی مجنوں تو وہ ہے. اب دوسرے کے پاس گئے, اس نے بھی کہا وہ ہے, تیسرے نے بھی کہا, سب نے گواہی دی کہ اصل مجنوں وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. تو دیکھیے, ایک ہے اللہ کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنا. بیعت کا تو مطلب یہ ہے کہ میں توبہ طائب ہوتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے, اب میں اللہ کی طرف بڑھوں گا, اللہ کی طرف آگے جاؤں گا. اب آگے جانے کے لیے جب آپ کو اللہ کا ذکر دیا, مراقبہ دیا, اذکار معمولات دیے, تو اب آپ کہتے ہیں میں آگے تو جانا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے یہ اذکار معمولات نہیں ہوتے. حالانکہ یہ اذکار معمولات بہت تھوڑے ہوتے ہیں. انسان تھوڑا سا بھی دن میں وقت نکال لے یا 2 حصوں میں تقسیم کر کے بھی معمولات کر لے تو کر سکتا ہے. آج کے ہی زمانے میں, اس گئے گزرے زمانے میں ایسے مرد بھی موجود ہیں, ایسی مستورات بھی موجود ہیں جو اتنے زیادہ معمولات کرتے ہیں کہ کسی عام آدمی کو بتائیں تو شاید وہ ماننے سے انکار کر دے کہ کیا یہ لوگ سارا دن کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں, کوئی دنیا کا کام بھی کرتے ہیں. اتنے زیادہ اذکار معمولات, اتنی صورتیں روزانہ پڑھنا, اتنے 1000 دفعہ درود شریف, اتنے 1000 دفعہ اللہ اللہ, اتنے 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ, اتنے 1000 مرتبہ آیت کریم, اتنے گھنٹوں مراقبہ, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی وہ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, حالانکہ یہ ممکن ہے. اور وہ روزانہ اپنے اذکار کر بھی رہے ہوتے ہیں اور روز شیخ کو بھیج کر بتا بھی رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے آج کے زمانے میں جب کہ انسان کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں, یہ مصروف لوگ, اس میں سے بعض مستورات ایسی بھی ہیں جو شادی شدہ ہیں, ان کا خاوند ہے, گھر ہے, بچے ہیں, گھر کی ذمہ داریاں ہیں, اس کے باوجود وہ اتنے اذکار معمولات کر لیتے ہیں. تو بھائی ہمارے لیے پھر ان کو کرنا کیا مشکل ہے. لہٰذا یہ جو اللہ کے عاشق ہونے کا دعویٰ ہے نا, یہ اذکار معمولات اس کی دلیل ہے. کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے کارگر نہیں ہوتا, ثابت نہیں ہوتا. لہٰذا جب بندہ دعویٰ کرے کہ میں واقعی اللہ کا عاشق ہوں, اللہ کو چاہنے والا ہوں, اللہ تک پہنچنے والا ہوں, تو اس کو چاہیے پھر وہ ہمت کرے اور یہ اذکار معمولات کرے. چنانچہ حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شیخ تھے, کسی زمانے کی بات ہے, ان کے مریدین بہت زیادہ ہو گئے, ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہو گئے. حتیٰ کہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس کو اس کے انٹیلیجنس والوں نے بتایا کہ یہ جو فلاں شیخ ہے ہمارے علاقے کے, ان کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہزاروں کے اندر ہو چکی ہے, بلکہ لاکھوں کو پہنچ چکی ہے. بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی وقت یہ اللہ والے جو ہیں, یہ شیخ, یہ بغاوت کا اعلان کر دیں ہمارے خلاف, تو اتنی عوام ان کے ساتھ ہے, میرا تو تختہ الٹ جائے گا. تو بادشاہوں کو تو ہمیشہ اپنے تختے کی فکر ہوتی ہے. لہٰذا اس نے کہا کہ چلو میں ان شیخ سے ملاقات کرتا ہوں اور میں ان سے کچھ بات کر کے دیکھتا ہوں. لہٰذا اس نے, بادشاہ نے ان حضرت صاحب کی دعوت کی. حضرت صاحب شیخ کو, بادشاہ کو ملنے کے لیے گئے. تو بادشاہ نے دعوت کے بعد باتوں باتوں میں کہا کہ حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے مریدین ہزاروں کی تعداد میں, بہت زیادہ مریدین ہیں. تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ نہیں بادشاہ سلامت, میرے تو صرف 1.5 مرید ہیں. 1.5 یعنی 1 اور آدھا, 1.5, میرے تو صرف 1.5 مرید ہیں. اب بادشاہ بڑا حیران ہوا, اس کو انٹیلیجنس کی پکی رپورٹ تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین ہیں. تو بادشاہ نے پھر کہا کہ نہیں جناب, ہمیں تو کچھ اور خبر ہے, آپ کے مریدین کی تعداد تو ہزاروں کے اندر ہے. انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت, آپ یقین رکھیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میرے صرف 1.5 مرید ہیں. بادشاہ کہنے لگا حضرت بات سمجھ نہیں آتی, آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن میرے انٹیلیجنس والوں نے بھی جو خبر دی ہے وہ بھی کوئی چھوٹی اور ہلکی خبر نہیں ہے. خیر وہ جو شیخ تھے انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ اچھا چلیں, آپ کو میں اس بات کا یقین دلوا دیتا ہوں کہ میرے 1.5 مرید ہیں. اور یقین دلوانے کے لیے انہوں نے بادشاہ کو ایک تدبیر بتائی کہ آپ اس طرح کر کے دیکھ لیں. لہٰذا بادشاہ نے اس تدبیر کے مطابق ان کو اریسٹ کر لیا, یعنی ان شیخ کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا اور پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ یہ جو بزرگ ہیں, شیخ ہیں, ان کا فیصلہ ہونا ہے. لہٰذا شہر کا ایک بڑا گراؤنڈ تھا, بہت بڑا میدان تھا, وہاں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں, جو بھی ان کے متعلقین ہیں, مریدین ہیں, وہ سب کے سب وہاں آ جائیں. اگلا دن ہوا تو سب کے سب لوگ جو ہے وہ اس میدان میں پہنچے. اب وہ تعداد واقعی ہزاروں میں تھی, ہزاروں کی تعداد میں مرد, ہزاروں کی تعداد میں عورتیں, اور وہ اپنے شیخ کے بارے میں فکر مند تھے.
کہ پتہ نہیں بادشاہ نے کیوں ان کو جیل میں ڈال دیا، کیا غلطی ہو گئی، کیا معاملہ ہو گیا۔ اب وہ دیکھنے کے لیے، سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے وہاں پہنچے۔ اب جب میدان میں پہنچے تو وہاں بادشاہ نے ایک ذرا اونچا کر کے سٹیج بنایا ہوا تھا اور اس پر ایک خیمہ لگایا ہوا تھا، اور اس سٹیج کے اوپر ان شیخ کو بٹھایا ہوا تھا، ساتھ میں بادشاہ خود بیٹھا ہوا تھا۔ لہٰذا بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ یہ جو بزرگ ہیں اللہ والے، انہوں نے کوئی ایسی حکومت کی بڑی غلطی کر دی ہے، کوئی قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے، جس کی وجہ سے ان کو سزائے موت دینا اب لازم ہو گئی ہے۔ لہٰذا آج ہم اب آپ کے سامنے ان کا سر قلم کریں گے اور ان کو سزائے موت دیں گے۔ ان کو بچانے کی صرف ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص والنٹیئر کرے، اپنے آپ کو پیش کرے کہ بھی آپ ان کی جان بخشی کر دیں اور مجھے ان کی جگہ پر میرا سر قلم کر دیں، تو ہو سکتا ہے ہم اس پر غور کریں، اس کو کنسیڈر کریں اور ان کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا جب یہ اعلان ہوا تو پورے مجمع کو سانپ سوکھ گیا۔ اب کون ہمت والا ہے جو آگے آئے اور کہے کہ بھائی میرا سر کاٹ دیں اور میرے شیخ کو چھوڑ دیں؟ حتیٰ کہ کئی لوگ جو ابھی دور سے میدان میں آ رہے تھے، جب انہوں نے اعلان سنا تو وہ وہیں سے واپس جانا شروع ہو گئے۔ خیر کچھ دیر کے بعد ایک شخص جو ہے وہ آگے بڑھتا بڑھتا سٹیج تک پہنچا، مرد تھا، آدمی تھا، اور اس نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں بادشاہ سلامت، آپ مجھے قتل کر دیں اور بس میرے شیخ کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا جب اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تو سپاہیوں نے اس بندے کو پکڑا اور وہ خیمے کے اندر لے گئے، اور خیمے کے اندر انہوں نے اس طرح کی سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ خیمے کے ایک کنارے سے ایک باہر جیسے نالی آتی ہے، ایک نالی آ رہی تھی سارے مجمع کے سامنے، تاکہ جب سر قلم ہو تو خون بہتا ہوا باقاعدہ نظر آئے۔ لہٰذا اس بندے کو اندر لے گئے اور وہاں سے لوگوں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ خون نالی سے بہتا ہوا سب کے سامنے سٹیج سے ٹپکنا شروع ہو گیا، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس شخص کو اب قتل کر دیا گیا۔ لیکن دوبارہ اعلان ہوا کہ جی ہم نے پھر غور کیا ہے، ان کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ ایک شخص کے قتل ہونے پر ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کم از کم ایک بندہ اور جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے، پھر ہم ان کی غلطی معاف کریں گے اور ان کو آزاد کر دیں گے۔ اب سب لوگ دیکھ چکے تھے خون کو آنکھوں سے بہتا ہوا، اب کون ہمت والا ہے جو آگے آئے؟ لہٰذا سب لوگ خاموشی سے کھڑے ہیں۔ ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے آ کے کہا کہ آپ مجھے قتل کر دیں اور میرے شیخ کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا اس عورت کو سپاہی جو ہے وہ خیمے کے اندر لے گئے۔ اب جب وہ خیمے کے اندر گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ آگے وہ بندہ جو پہلے اندر گیا تھا وہ بھی بیٹھا مسکرا رہا تھا، اور پاس ہی شیخ بیٹھے وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ اور شیخ نے پھر بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو نہیں کہتا تھا کہ میرے ہزاروں مرید نہیں، صرف 1.5 مرید ہیں؟ تو بادشاہ صاحب نے کہا ہاں جی مجھے بات سمجھ میں آ گئی، 1.5 مرید یعنی مرد کو شریعت نے ایک حصہ کہا اور عورت کو اس کا ہاف کہا، تو مرد ایک اور عورت آدھی، تو 1.5 مرید واقعی آپ کے بنے۔ تو وہ شیخ پھر مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں بادشاہ صاحب ابھی بھی آپ بات نہیں سمجھے، دیکھیں مرد کا ایمان کتنا کمزور، کتنا مضبوط تھا، اور عورت کا کتنا مضبوط تھا۔ مان لیجیے مرد نے جب اپنے آپ کو پیش کیا تو اس کو شک شبہ تھا کہ شاید مجھے قتل کریں شاید نہ کریں، لیکن عورت نے جب اپنے آپ کو پیش کیا تو وہ بہتا ہوا خون دیکھ چکی تھی، اس کو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ جیسے اس کو اندر لے جا کے انہوں نے قتل کر دیا، مجھے بھی لے جا کے قتل کریں گے۔ اس لیے عورت کا اس بات پہ اعتقاد زیادہ مضبوط تھا، عورت 1 مرید اور یہ مرد آدھا مرید، اس طرح میرے ٹوٹل 1.5 مرید ہیں۔ تو سبحان اللہ، شیخ کے ساتھ عقیدت تعلق اتنا ہی اونچا اور مضبوط ہونا چاہیے، چنانچہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی فیضان ملے گا۔ یہ سادہ سی بات ہے، سمجھنا چاہیے کہ شیخ کے متعلق جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اللہ کی طرف سے آپ کو فیضان ملے گا۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شیخ گزرے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کی خدمت میں 3 لوگ گئے ان سے ملاقات کے لیے، ان کی خانقاہ میں گئے۔ تو پہلے زمانوں میں لوگ بہت پیدل چلتے تھے، اچھا خاصا فاصلہ بھی شہروں کے درمیان پیدل چل کے سفر کر لیتے تھے۔ تو یہ 3 لوگ الگ الگ علاقوں سے آئے
اور شہر کی خانقاہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات ہوئی، آپس میں تعارف ہوا بھی کدھر جا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ تینوں نے یہی بتایا کہ ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں جا رہے ہیں، لیکن تینوں نے اپنے مقاصد بھی بتائے۔ ایک نے کہا کہ بھی میں تو ان کو آزمانے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، پتہ نہیں اللہ کا ولی ہے بھی یا نہیں، تو میں تو جا کے اس کا ٹیسٹ لوں گا، دیکھوں گا کہ وہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے۔ یہ پہلے کی کیفیت تھی۔ دوسرے کی کیفیت یہ تھی کہ بھی میں نے سنا ہے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور میرے کافی سارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو میں ان اللہ کے ولی سے دعا کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ بھی میں نے بھی سنا ہے اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور میں ان کے پاس اللہ کا نام سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اللہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ میری زندگی سے گناہ ختم ہو اور میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ لہٰذا یہ تینوں اپنی اپنی نیتوں کا اظہار کر کے شیخ کی خدمت پہ پہنچے۔ شیخ کو جا کے کچھ نہیں بتایا، لیکن اللہ کی شان، اللہ والوں کے دلوں کے اوپر من جانب اللہ تعالیٰ کوئی اشارہ باز کا آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے وہ جو بندہ شیخ کی آزمائش کرنے آیا تھا کہ دیکھتا بھی ہوں اللہ کے ولی ہیں یا نہیں، حضرت نے اس کو فوراً اٹھا دیا، فرمایا کہ اب آپ چلے جائیں۔ لہٰذا وہ بندہ چلا گیا اور واقعہ ایسے لکھا ہے کہ وہ بالآخر مرتد ہو کر، غیر مسلم ہو کر مرا، چونکہ اس کے دل میں اولیاء اللہ کی اہانت تھی، وہ ہمیشہ ان کو آزماتا رہتا تھا اور ان کا مذاق اڑانا، ادب نہ کرنا، یہ اس کا مستقل شعار تھا۔ لہٰذا وہ جو ہے وہ مرتد ہو کر مرا۔ دوسرا شخص جو دعا کروانے آیا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کی اور اس کو بھیج دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی مشکلات کو آسان کر دیا اور اس کے زندگی میں کچھ فراوانی آ گئی، آسانی آ گئی۔ اور وہ تیسرا شخص جو یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں اللہ کا نام سیکھنے جا رہا ہوں، حضرت نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور لہٰذا اس کو اللہ اللہ سکھایا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ شیخ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے پھر ویسا ہی فیضان بھی وہاں سے ملے گا۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے، یہ دوسری صدی کے 1000 سال کے مجدد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر 1000 سال کے بعد ایک شخص کو بھیجتے ہیں، ایک اپنے ولی کو بھیجتے ہیں جو دین کے اندر جو سنتیں اور احکامات مٹ چکے ہوتے ہیں ان کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے، یعنی کوئی نئی بدعت ایجاد نہیں کرتا، وہی دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے لیکن لوگوں میں وہ چیزیں مٹ گئی ہوتی ہیں، ختم ہو گئی ہوتی ہیں، ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ عملاً مسلمانوں کے اندر رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ چنانچہ یہ خود فرماتے ہیں کہ ہم 3 پیر بھائی تھے۔ پیر بھائی کسے کہتے ہیں کہ جو ایک ہی شیخ سے بیعت ہو، ان کا آپس میں بھی ایک ادب کا نام ہے، ان کو پیر بھائی کہتے ہیں۔ سگے بھائی تو نہیں ہوتے، ویسے تو اسلامی بھائی اس اعتبار سے ہم سب ہیں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ سب آپس میں اس نسبت سے، اسلام کی نسبت سے بھائی ہیں، اور جو ایک شیخ سے بیعت ہو جائیں تو ان کو آپس میں پیر بھائی کہتے ہیں۔ تو خود فرماتے ہیں کہ ہم 3 پیر بھائی تھے اور ہم سب کا اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کے شیخ تھے، فرماتے ہیں ہم تینوں کا اپنے شیخ کے بارے میں الگ الگ گمان تھا۔ چنانچہ فرماتے کہ میرے ایک جو پیر بھائی تھے وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ حضرت چونکہ بہت قلیل کلام کرتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، یہ مشائخ کی اپنی اپنی مزاج ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے، بعض مشائخ کلام زیادہ کرتے ہیں، بعض کم کرتے ہیں۔ تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گو تھے، لہٰذا ایک کہنے لگے ہمارے پیر بھائی کا یہ گمان تھا کہ میرے شیخ کامل تو ہیں مگر صاحب ارشاد نہیں ہے، یعنی زیادہ بیان کرنا، زیادہ بات کرنا حضرت کو اس کا ملکہ حاصل نہیں ہے۔ فرمانے کہ دوسرے کا یہ گمان تھا کہ میرے شیخ خود تو کامل ہیں لیکن دوسروں کو کامل نہیں بنا پاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کم گو ہیں، بہت کم بولتے ہیں، لہٰذا دوسرے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ لہٰذا حضرت رحمۃ اللہ کو کسی نے کہا بھی کہ حضرت آپ کلام بہت کم کرتے ہیں، آپ بولا کریں تاکہ آپ کے بولنے سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو حضرت نے عجیب جواب دیا، حضرت نے فرمایا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہمارے کلام سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ یاد رکھیں کہ جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں نا، ان کے پاس آپ بغیر بات کیے خاموشی سے آ کے بیٹھ جائیں، آپ کے دل کی دنیا بدلنی شروع ہو جائے گی۔ الحمدللہ روحانی شعائیں ایسی نکلتی ہیں
ان کے پاس بیٹھنے کا فیض ایسا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت، جو بھی نام دینا چاہیں، اللہ کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ یہ زبان سے کوئی بھی کلام نہ کریں، آپ صرف ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اور اسی وقت فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنا آپ چھوٹا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے گناہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، دل میں خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے نیک بننا چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں نے کن گناہوں کا پٹارہ اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، مجھے بھی نیک بننا چاہیے۔ یہ خیالات اور کیفیات ہی دل کی بدلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت۔ دریا میں بڑا شور ہوتا ہے، آپ نے کبھی وزٹ کیا ہوگا دریا کا، تو دریا میں پانی جو بہتا ہے نا، اس میں بڑا شور ہوتا ہے، جیسے آبشاروں والی جگہ پہ چشموں کا، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا ندی نالے، ان کے بڑے شور ہوتے ہیں، اور سمندر میں مکمل خاموشی ہوتی ہے، سمندر میں کوئی شور نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ لہٰذا جو جتنا گہرا ہوتا ہے نا وہ اتنا خاموش ہوتا ہے۔ لہٰذا بعض اولیاء اللہ کے اوپر یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ کلام نہیں کرتے، تھوڑا کلام کرتے ہیں، زیادہ خاموش رہتے ہیں، ان کے تھوڑے کلام سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال شیخ کے کلام سے مرید کی علمی ترقی ہوتی ہے، راستے کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کرنا کیا ہے، اور خاموش رہنے سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ تیسرا میں تھا، حضرت مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ اپنے دونوں پیر بھائیوں کی تو کیفیت بتا دی، فرماتے تیسرا میں تھا، میری یہ کیفیت تھی کہ اگر پوری دنیا میں کسی کو کوئی شیخ ملا ہے تو وہ فقط میں ہوں کہ مجھے باقی باللہ رحمۃ اللہ جیسے اللہ کے ولی ملے جو کامل ترین اللہ کے ولی ہیں۔ بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شیخ ملے تھے، مجھ ناقص کو بھی اسی طرح حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ جیسے اللہ کے ولی ملے۔ میں اتنا کامل سمجھتا تھا۔ تو فرمانے لگے کچھ مدت کے بعد میرے باقی پیر بھائیوں کا تو پتہ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ بنا دیا۔ تو سبحان اللہ، جیسا شیخ سے گمان ہوگا ویسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان آئے گا۔ یاد رکھیں یہی معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ مختلف نیتیں لے کر آتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہم لوگ کا دار و مدار نیت پر ہے، آپ جیسی نیت لے کر آئیں گے ویسا ہی معاملہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ مختلف نیتیں لے کر آتے ہیں۔ کفار اکثر آزمانے کے لیے آتے تھے کہ ہم آزمائش کر کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، لہٰذا مختلف موقعوں پر مختلف معجزات مانگے گئے۔ جیسے مشہور معجزہ ہے چاند کے بارے میں کہا کہ اچھا ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے واقعی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور اس معجزے کو دیکھنے والے اس وقت جتنے لوگ وہاں موجود تھے اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا، اس کے باوجود بھی اس کو تسلیم نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ دیا۔ تو دیکھیے بعض کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آتے، بعض منافق تھے جو آسم کی خبریں لینے کے لیے آتے تھے، ان کا مقصد بھی آسم کی صحبت پانا یا اللہ تک پہنچنا نہیں تھا، ان کے اندر نفاق تھا، یعنی اوپر سے وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور اندر سے وہ پکے کافر ہوتے تھے، اور آسم کی صحبت میں آ کر شو کرتے تھے کہ ہم آپ کا فائدہ اور فیض لینے آئے، لیکن مقصد یہ نہیں تھا، مقصد خبروں کو لینا تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف اور اخلاق دیکھیں کتنا اونچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام منافقین کی خبر تھی، ناموں کا بھی پتہ تھا۔ چنانچہ وصال سے پہلے، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ان کو بلایا اور بلا کر تمام منافقین کے نام بتا دیے کہ یہ جتنے نام ہیں یہ سب منافق ہیں، اور ساتھ میں قسم بھی دے دی کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، آپ میرے رازدار ہیں، بس میں نے آپ کو راز دے دیا۔ حذیفہ رضی تعالیٰ کے بارے میں یہ بات سب صحابہ کو معلوم تھی کہ حذیفہ رضی تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام بتا دیے، لیکن نام کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ تھا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ حذیفہ رضی تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا کہ آپ نے کسی کو بیان نہیں کرنا۔ تو بھئی ایک بات بتائی اور چھپا بھی دی تو کیا مقصد تھا؟
پوری دنیا کو بتانا مقصد تھا کہ میری زندگی میں جتنے میری صحبت میں آ کے منافقین بیٹھتے تھے میں ان کو پہچانتا تھا، نام بھی جانتا تھا، لیکن اخلاق اتنا عالی تھا کہ آپ ان کو بھی اٹھاتے نہیں تھے، اپنے پاس سے ان کو دھتکار کر باہر نہیں نکال دیتے تھے کہ چل منافق نکل یہاں سے۔ ہمیں تو کسی شخص کے بارے میں کسی گناہ کا شک ہو جائے کہ شاید اس نے گناہ کیا، لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا بھی نہ ہو، ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی ہے، ہم اس کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، اس کو زانی شرابی کہہ کے نفرت کرتے ہیں، اس کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، اس کا نام بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا، لیکن جو ہے پھر بھی اپنی مجلس سے اس کو کبھی نہیں اٹھایا۔ یہ اخلاق نبوی ہے، اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ اخلاق آ جائے۔ چنانچہ صحابہ پھر کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی صحابی فوت ہوتا تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں یا نہیں ہے۔ اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں تو باقی صحابہ بھی جنازہ پڑھتے تھے، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر یہ بھی اوائڈ کرتے تھے کہ لگتا ہے یہ شخص منافق ہے اس لیے وہ نہیں آئے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مختلف لوگ مختلف نیتیں لے کر آتے تھے، اور جیسی نیت لاتے تھے پھر ویسا ہی فائدہ پاتے تھے۔ کفار آزمانے کے لیے آتے تھے لہٰذا محروم رہتے، منافقین خبریں لینے آتے تھے محروم رہتے تھے، اور صحابہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پانے کے لیے آتے تھے، اسی لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ والی کیفیت اور سلام آسمان سے ان کے لیے آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، کتنا دور کا علاقہ ہے، اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے یہاں آ گئے۔ اخلاص ایسا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تو واقعہ بہت طویل ہے، مختصر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر پر گئے اور لوگوں کو دعوت دی اور انہوں نے دھتکار دیا، حتیٰ کہ شریف لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر وغیرہ مارے، آپ سب زخمی ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک انگوروں کا باغ تھا، وہاں آ کر ٹھہر گئے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ جو ہے وہاں پر غلام تھے، اس بالغ جو باغ کا مالک تھا اس کے غلام تھے، اور جو ہے وہ مالک نے دیکھا کہ کوئی شخص اجنبی ہے آ کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، تو عربوں کے اندر مہمان نوازی تو بہت زیادہ تھی، اب وہ جانتے نہیں تھے کہ کون ہے، انہوں نے کہا کوئی مسافر ہے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ کچھ انگوروں کے خوشے جا کے پیش کرو۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ آئے اور دیکھا کہ آپ سب زخمیوں کی حالت میں، زخم کی حالت میں پڑے ہوئے نڈھال ہو چکے، تو سلمان فارسی رضی اللہ انگوروں کا وہ تھال لے کر آئے، سامنے رکھا اور کہا کہ میرے مالک نے بھیجا آپ اس کو نوش کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے انگور توڑنے لگے، تو سلمان فارسی رضی اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ جو ابھی آپ نے نام لیا ہے یہ نام آپ کو کس نے سکھایا ہے، یعنی اللہ کا نام کس نے سکھایا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو ہمارے رب کا نام ہے، یہ تو میرے بھی رب ہیں آپ کے بھی رب ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ نام کس نے بتایا ہے؟ پھر سلمان فارسی رضی اللہ نے اپنا تعارف کروایا، میں فارس کا رہنے والا ہوں، اور وہاں پر لوگ اللہ کو جانتے ہیں، اہل کتاب وہاں اکثر موجود ہیں، اور مجھے انہی کتابوں کے ذریعے پتہ چلا کہ آخری نبی الزمان جو ہیں وہ اس علاقے میں آئیں گے، اور میں تو ان کے انتظار میں تلاش میں یہاں پھر رہا ہوں۔ اور یہ نام یہ سارے مشرکین ہیں، چونکہ مکہ والے بت پرست تھے، یہ اللہ کا نام نہیں جانتے تھے، لہٰذا کہنے لگے کہ یہ مشرکین ہی اللہ کو نہیں جانتے، اگر آپ اللہ کا نام جانتے ہیں تو واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں جو اخلاص سے کسی رہبر کو ڈھونڈ رہا ہو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس رہبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اگر مرید کے دل میں اخلاص ہے، واقعی وہ اللہ تک پہنچنے والا ہے، تو اس کے شیخ سے اس کو مکمل فائدہ ملے گا۔ آپ کے شیخ بڑے درجے کے ہیں یا چھوٹے درجے کے ہیں، یہ مسئلہ آپ کے سمجھنے کا نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کو جو فائدہ ملے گا وہ آپ کے شیخ سے ملے گا، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اس کی مثال بھی ہمارے حضرات نے یہ دی کہ آپ مسجد میں گئے اور مسجد میں وضو کے لیے بہت سارے نلکے لگے ہوتے ہیں، آپ نے کوئی ایک نلکا متعین کر لیا اور اس کے آگے وضو کے لیے بیٹھ گئے، بالفرض وہ نلکا تھوڑا خراب تھا اور اس میں پانی بہت پریشر سے نہیں آ رہا تھا، جبکہ ساتھ والے نے نلکا کھولا تو بہت پریشر سے آ رہا تھا، دائیں والا بھی پریشر سے، بائیں والا بھی پریشر سے، اور آپ نے جو نلکا کھولا اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ تو یہ مثال دے کے شیخ نے فرمایا کہ دیکھیں اب آپ اپنے لیے نلکا متعین کر چکے ہیں، چن چکے ہیں، لہٰذا اب اس میں سے پانی تھوڑا آئے یا زیادہ آپ کو ملے گا یہیں سے، ساتھ والے کا پانی اس کے لیے، دائیں والے کا پانی اس کے لیے، بائیں والے کا اس کے لیے،
آپ کا پانی آپ کے نلکے سے ہی آئے گا، اب تھوڑا ہے یا زیادہ، اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اسی میں برکت ڈال دیں گے، اسی سے آپ کا تزکیہ کامل کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ دائیں بائیں دیکھتے رہے کہ بھی بیعت تو میں فلاں بندے سے ہو چکا ہوں، لیکن ذرا معلوم تو کروں شہر کے اندر اور کتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں، کتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، اور وہ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، تو ایسے بندے کو ہرجائی لکھا ہے، ایک ٹرم ہے باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہرجائی ہے۔ ہرجائی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے بیعت ہونے کے باوجود یہ مارا مارا پھرتا ہے، کبھی اس کے پاس جاتا ہے، کبھی اس کے پاس جاتا ہے، کبھی اس کے پاس جاتا ہے، تو اس کو کہیں سے فائدہ نہیں ملے گا، اس کو فائدہ اپنے شیخ سے ملے گا۔ مجھے اپنے شیخ حضرت غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اس عاجز کے سامنے ایک نوجوان آیا، اور کچھ جو ساتھی ان کو صاحب لے کر آئے تھے، انہوں نے تعارف کروانا شروع کیا، ہم سن رہے تھے۔ حضرت نے کہا، وہ ساتھی کہنے لگے حضرت کو کہ حضرت یہ بندہ آیا، اس کو بیعت کر لیں۔ تو بس اس کے حالات بڑے عجیب ہیں، پہلے یہ بالکل ہی بے عمل قسم کا مسلمان تھا، پھر یہ تھوڑا سا عمل پہ آیا تو یہ بریلوی ہو گیا، اور پھر یہ کچھ عرصہ بریلوی رہا، پھر یہ اہل حدیث ہو گیا، اور پھر یہ کچھ عرصہ اہل حدیث رہا، اب یہ دیوبندی ہو چکا ہے، تو اب یہ آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہے۔ تو ہم تو عمر بھی چھوٹی تھی، تو ہم نے سوچا کہ حضرت تو فوراً ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور فوراً اس کو بیعت کر لیں گے، تو حضرت بڑے اطمینان سے بیٹھے رہے۔ حضرت نے فرمایا اس کو کہو بھی یہ جا کے شیعہ ہو جائے۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ حضرت نے کیا جواب دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو کوئی یہاں سے چلا جائے، اس کا مقصد اللہ کو پانا نہیں ہے، یہ صرف ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے، اس کا نام ہرجائی ہے۔ اور پھر حضرت نے اس پر پورا بیان کر دیا، پورا مضمون، وہ اس کو کسی سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے۔ فرمایا اس کا مقصد اللہ کو پانا نہیں ہے، لہٰذا اس کو مجھ سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جو بندہ ایک شیخ سے بیعت ہونے کے باوجود ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیں، شیخ کو بیعت ہونے سے پہلے آزمانا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اتنی تسلی کر لینا کہ یہ بندہ واقعی اللہ والا ہے یا کوئی بدعتی ہے، کیونکہ اگر آپ اندھی بیعت اندھی تقلید کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی گمراہ شخص، کسی ڈھونگی پیر کے ہاتھ آپ چڑھ جائیں اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہو، آپ کو بھی گمراہ کرے۔ بیعت ہونے سے پہلے آپ اچھی طرح تسلی اور تحقیق کر لیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض یہودی عالم آئے جو پکے عالم تھے یہود کے اور مخلص بھی تھے، یعنی واقعی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے تو آپ ان کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح دیکھا، جانچا بھالا کہ ہماری کتابوں میں جو آخری نبی کا ذکر ہے کیا یہی وہ نبی ہے؟ اور جب ان کو تسلی اور یقین ہو گیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد مکمل اطاعت شروع کر دی۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو قرضہ دے دیا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عالی تھا کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہوتا تو ہم تو معذرت کر لیتے ہیں کہ بھی ہے ہی کچھ نہیں، کیا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض پکڑ کے، ادھار پکڑ کے اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتے۔ یہ اخلاق نبوی ہے، بہت اونچے درجے کی بات ہے۔ اور ادھار پکڑنے کے لیے، معاملات کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو رکھا ہوا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جاتے مارکیٹ میں کسی نہ کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قرضہ پکڑ لیتے اور وہ لا کر پھر آسم کو دے دیتے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرماتے، کہیں نہ کہیں سے ہدیہ تحفہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیتے اور کہتے جاؤ قرضے اتار کر آؤ۔ تو اس طرح معاملہ چل رہا تھا۔ تو وہ جو یہودی عالم تھے وہ موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے دیکھا بلال صلی اللہ علیہ وسلم پریشان پھر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی کیا چاہتے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قرضہ چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں دے دیتا ہوں، اس میں ایسی کیا بات ہے۔ لہٰذا اس یہودی نے قرضہ دے دیا، ایک تاریخ طے کر لی کہ فلاں تاریخ تک آپ مجھے واپس کریں گے، اور جو طے شدہ تاریخ تھی اس میں 3-4 دن ابھی رہتے تھے تو وہ یہودی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا، اور وہاں پہ سب صحابہ، عمر رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں جاتے ہی اس نے کیا کیا کہ اپنی وہ جو چادر تھی نا اس کو ایسے رسی کی طرح بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹنا شروع کیا، کھینچنا شروع کیا،
اور بڑی اونچی آواز میں برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تم قریشی خاندان کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہا اور آپ کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اب ایسے وقت میں تو کوئی بھی آدمی غصے میں آ جائے، اور مستقل آپ کو کھینچ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے قرضہ وقت پہ ادا نہیں کرتے اور تم لوگ قرضہ لے کے کھا جاتے، اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اطمینان سے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب اس نے زیادہ زیادتی کی تو عمر تعالیٰ ایک دم بیچ میں آئے اور انہوں نے آ کر ذرا سخت الفاظ کہہ دیے، او اللہ کے دشمن، تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ کون ہے اور تو کس طرح سے آ کے بات کر رہا ہے ان کے ساتھ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عمر تعالیٰ کو ٹوکا پایا کہ نہیں عمر، آپ کو چاہیے کہ آپ نے اگر بیچ میں آنا ہی ہے تو آپ مجھے ترغیب دیں، چونکہ میں نے قرض دینا ہے تو آپ مجھے ترغیب دیں کہ بھئی آپ قرضہ ادا کرنے میں جلدی کریں۔ بھئی قرض دینے والے نے قرض دیا، ایک تاریخ متعین کر لی، لیکن اگر بالفرض اس کو واقعی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ جلدی بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، وہ جلدی بھی مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے احسان کیا تھا آپ پر۔ اب وہ بالفرض 30 دن کا احسان تھا، اب وہ اگر 30 دن سے پہلے اس کو ضرورت پڑ گئی تو 25 دن، اگر 25ویں تاریخ کو اس نے مانگ لیا تو 25 دن کا احسان تو آپ کے اوپر باقی ہے نا اس کا، صرف 5 دن پہلے وہ تقاضا کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ عمر آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے ترغیب دیں کہ میں قرضہ دینے میں جلدی کروں، اور آپ کو چاہیے اس بھائی کو ترغیب دیں کہ یہ قرضہ مانگنے میں نرمی کرے۔ بس یہ الفاظ سننے تھے کہ وہ فوراً قدموں میں گر گئے۔ وہ یہودی عالم جو تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اونچی آواز میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب پھر صحابہ حیران کہ پہلے آ کر پہلے عجیب حرکت کی اور اب اتنی سی بات پہ کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، ہماری کتابوں کے اندر آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، میں نے تقریباً تمام نشانیوں کو پا لیا، صرف ایک نشانی باقی تھی کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ جو نبی آخری زماں ہوں گے وہ بڑے حلیم ہوں گے، بڑے اطمینان حوصلے والے ہوں گے، ان کو عام آدمیوں کی طرح فوراً غصہ نہیں آ جایا کرے گا۔ لہٰذا یہ ایک چیز تھی جو باقی تھی اور میں اس کو چیک کرنا چاہتا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ بلال تعالیٰ مجھے مل گئے، قرضے کے لیے پریشان تھے تو میں نے کہا چلیں میں قرضہ دے دیتا ہوں، اور میں نے یہ سارا پلان کیا تھا۔ تو دیکھیے، بیعت ہونے سے پہلے اگر کوئی بندہ اس شخص کو دیکھنا چاہے کہ واقعی اس کی اپنی زندگی میں قرآن سنت ہے یا نہیں ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور بھی کسی طرح کا اطمینان کرنا ہو تو کر سکتا ہے۔ لیکن جب بیعت ہو جائے، بیعت ہونے کے بعد اپنے شیخ کے بارے میں گمان فوراً اچھا کر لیں۔ بیعت ہونے کے بعد بھی اگر آپ تذبذب کا شکار رہیں گے تو آپ کو فیض نہیں ملے گا، فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ مکان بنانا چاہتے ہیں تو مکان بنانے کے لیے آپ کسی انجینئر کو ہائر کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے، انجینئر کی کوالیفیکیشن مکان شروع ہونے سے پہلے چیک کرتے ہیں یا آدھا مکان بننے کے بعد چیک کرتے ہیں؟ اگر آپ آدھا مکان بننے کے بعد پتہ کریں کہ یہ تو انجینئر ہی نہیں ہے، یہ تو جعلی انجینئر ہے، تو بھئی آپ نے اپنے آدھے مکان کا مٹیریل ہی ضائع کروا لیا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ آپ پہلے تحقیق کر لیتے اور اس کے بعد پھر اس پر اعتماد کرتے۔ لہٰذا بیعت ہونے کے بعد پھر شیخ پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ تصوف کے اندر ترقی کا سفر، اس کی سیڑھیاں کیا ہیں وہ سمجھ لیں کہ بیعت ہونے کے بعد انسان جب شیخ کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، بڑھاتا ہے، تو سب سے پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، شیخ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک ہے شیخ کی بات کو ماننا، اطاعت کرنا، اس کو فنائیت نہیں کہتے۔ فنائیت محبت کا آخری درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے۔ پہلے انسان صرف مناسبت پیدا کرتا ہے، پہلے صرف تھوڑی سی سلام دعا، کچھ تعارف شیخ سے قائم کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے انسان کو تعلق میں اضافہ محسوس ہوتا ہے، پھر ان کی باتیں اچھی لگنے لگ پڑتی ہیں، پھر ان سے کسی درجے میں محبت ہو جاتی ہے، ان کی بات کو ماننا آسان، اپنے نفس کی بات کو چھوڑنا یہ آسان ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ بڑھتے بڑھتے محبت اور محبت کے بعد عشق کی کیفیت بن جاتی ہے کہ انسان پھر شیخ کی بات کو قرآن سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ عام سی دنیا کی بات بھی ہو تو وہ کہتا ہے نہیں، میرے شیخ نے یہ بات فرمائی ہے اور بس اب میری جو ہے نا میرے لیے حرف اخیر ہے، چاہے دنیا کا کوئی معاملہ کیوں نہ ہو۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو محدثین کا سردار بنایا، ان کو حدیث اکٹھی کرنے کا شوق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کا شوق تھا۔ لہٰذا انہی کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ یہ سواری پر کہیں سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے، تو ایک جگہ آئی تو وہاں پہ سواری کو ٹھہرایا، اترے اور ایک طرف جھاڑیوں میں اس انداز میں بیٹھے جیسے انسان جو ہے وہ فراغت کے لیے بیٹھتا ہے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، لیکن بس بیٹھے اور ویسے ہی واپس آ گئے اور دوبارہ سوار ہو گئے۔ تو ان کے ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اگر حاجت نہیں تھی تو پھر آپ جھاڑیوں میں اتر کے کیوں گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر بیٹھ کر فراغت فرمائی۔ اب مجھے فراغت کی حاجت تو نہیں تھی، لیکن میں نے خواہش کی کہ میں سنت کو بھی کیوں نہ ادا کر لوں، لہٰذا میں نے سواری کو روکا اور وہاں جا کر بیٹھ کر آ گیا۔ تو یہ دیوانگی کی حد تک، یہ شریعت کا حکم نہیں تھا، نہ شریعت نے ایسا کرنے کو کہا ہے، لیکن یہ دیوانگی کی حد ہے، فنائیت کی حد ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات سنی ہوئی ہے کہ انہوں نے جب یہ سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے میں دانت مبارک شہید ہو گیا، تو روایات میں ایسی بات آئی ہے کہ انہوں نے بھی اپنا وہاں پر جو ہے وہ کرن کے علاقے میں وہ رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے وہاں اپنا دانت خود نکال دیا۔ برداشت نہ ہو سکا کہ میرے حبیب کہ جو ہے وہ اس طرح تکلیف آئی اور ان کا دانت نکل گیا، تو اپنا دانت بھی نکال دیا۔ اب یہ شریعت نے یہ اس کام کا حکم نہیں دیا بلکہ اس سے منع کیا ہے، اپنے جسم کو ٹیمپر کرنا شریعت نے منع کیا ہے، لیکن یہ فنائیت کی وہ حد تھی، عشق کی وہ آخری سطح تھی کہ جس پہ انسان جو ہے وہ سوچنے سمجھنے سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ تو خیر، تصوف کے اندر جو سیڑھیاں ہیں ترقی کی، وہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے فنا فی شیخ، انسان شیخ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ شریعت کا کیا حکم تھا، اللہ کا کیا حکم تھا، قرآن کا کیا حکم تھا، بس وہ شیخ کی بات کوئی قرآن حدیث سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب شیخ کیونکہ خود شریعت اور حدیث کو، قرآن کو جاننے والے ہوتے ہیں، خود گمراہ نہیں ہوتے، لہٰذا وہ اس کو کبھی گمراہی کی طرف نہیں لے جاتے۔ جب وہ اتنا اعتماد کر رہا ہوتا ہے تو شیخ بھی اس کا اعتماد بحال رکھتے ہیں، اس کو شریعت کے راستے پر ہی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ ترقی پاتا ہے تو پھر یہ فنا فی رسول کے درجے پر پہنچتا ہے، پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہر حدیث پر، ہر سنت پر عمل کرتا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی یہ چھوڑ نہیں سکتا، یہ اس کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اس درجے کا ہو جاتا ہے کہ پھر سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میں نے بھی ایسا کرنا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ کہ ایک حبشہ کے رہنے والے ایک صحابی تھے، اور حبشیوں کے بال آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گنگریلے سے اور سخت ہوتے ہیں۔ تو وہ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے تو خواہش کرتے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درمیان میں مانگ نکل آتی ہے، بالوں کو پیچھے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگ نکل آتی ہے، تو میں بھی ایسی مانگ نکالوں، میری بھی یہ سنت ہونی چاہیے۔ لہٰذا وہ اکثر کنگھی کے ساتھ ذرا زور آزمائی کرتے اپنے بالوں پہ اور کوشش کرتے کہ درمیان میں مانگ نکل آئے، لیکن آپ کو پتہ ہے حبشیوں کے بال ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے اور سخت ہیں تو وہ مانگ نہیں نکلتی تھی، لہٰذا وہ جب شیشہ دیکھتے افسردہ ہو جاتے۔ ایک دن اسی طرح شیشہ دیکھ رہے تھے گھر میں کھڑے کہ ان کے ذہن میں ایک بات آئی، تو اس زمانے میں گھر میں جو چولہا ہوتا تھا وہ لکڑیاں جلا کر یہ چولہے کا انتظام کیا جاتا تھا، تو ابھی وہ لکڑیاں جل رہی تھی اور ایک لوہے کی سلاخ تھی جس سے وہ لکڑیوں کو درست کرتے ہیں، وہ بھی وہاں اس میں پڑی گرم ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے اس گرم سلاخ کو اٹھایا اور اپنے سر کے درمیان میں ایسے پھیر لیا۔ اب جب گرم سلاخ سر کے درمیان میں پھیرا تو درمیان سے جو ہے وہ بال بھی جل گئے اور کچھ کھال بھی جل گئی، تو وہ مانگ نما ایک شکل بن گئی۔ اب بڑے خوشی گھر سے باہر نکلے، باقی صحابہ نے دیکھا کہ بھئی آپ کے سر میں زخم ہوا ہے، خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے سلاخ پھیر لی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا تکلیف تو بہت ہوئی، ظاہر سی بات ہے انسانی جلد جلے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تکلیف تو ہوئی، لیکن مجھے اس سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی تھی جب میں شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سر میں نہیں پاتا تھا۔ یہ فنائیت اور عشق کی آخری حد ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، نہ ہی آج کسی شخص کو ایسا کرنا چاہیے۔ یہ باتیں بطور مثال کے ہیں کہ فنائیت کیا چیز ہے، بالکل شیخ کی ذات میں گم ہو جانا،
رسول اللہ کی ذات میں ایسا گم ہو جانا کہ پھر آپ یہ نہ پوچھتے رہیں کہ اچھا یہ ضروری سنت ہے، موقع ہے، میں پڑھوں نہ پڑھوں۔ اکثر لوگ عصر کی 4 سنتیں یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار یہ تو غیر موقع ہے، چھوڑو۔ حالانکہ غیر موقع سنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ کبھی پڑھ لو کبھی چھوڑ دو، لہٰذا زندگی بھر نہ پڑھنا یہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ اسی لیے فنائیت کی حد پھر یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ضروری ہے غیر ضروری ہے، کیا درجہ، بس وہ کر گزرتا ہے۔ تو پہلا درجہ، پہلی سیڑھی فنا فی الشیخ، اس سے جب ترقی پاتا ہے تو فنا فی الرسول، اور جب اس سے ترقی پاتا ہے تو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، قرآن میں، اللہ کی ہر بات میں اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ذاتی کیفیت بن جاتی ہے۔ حضرت بلے شاہ کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ جس علاقے میں تھے، ایک مرتبہ اس علاقے میں سیلاب آ گیا، اور جب سیلاب آیا تو جیسے سیلابی پانی کو روکنے کے لیے لوگوں نے بند بنائے ہوتے ہیں، مٹی کے وہ تودے سے بلاک بنائے ہوتے ہیں، بلاکیٹ کیا ہوتا ہے تاکہ پانی فصلوں میں یا شہر میں داخل نہ ہو جائے۔ تو لوگوں نے جا کے کہا کہ حضرت دعا کر دیں، سیلاب کا پانی اونچا ہوتا جا رہا ہے اور ہم نے جو بند باندھا تھا نا، ہمیں خطرہ ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اچھا بھی کون سی جگہ ہے، کہاں پر بند بنایا، مجھے لے جاؤ۔ تو حضرت کو جب وہاں لے گئے تو میں اچھا یہاں سے تمہیں خطرہ ہے کہ ٹوٹ جائے، میں نے کہا ہاں۔ تو کدال لے کے اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو دعا کے لیے بلایا ہے کہ دعا کریں یہ نہ ٹوٹے، اور آپ اس کو مزید توڑیں۔ میں کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں جو یہ بات آئی کہ شاید یہ یہاں سے ٹوٹ جائے، تو لگتا ہے کہ اللہ کی منشا بھی یہ ہے کہ یہاں سے ٹوٹ جائے۔ تو جو اللہ کی منشا ہے میری بھی وہی منشا ہے، میری بھی وہی خواہش ہے کہ وہ ہو جائے، اب نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ یعنی وہ اتنے فنائیت میں جا چکے تھے کہ وہ کہتے تھے میری مرضی کوئی مرضی نہیں ہے۔ چنانچہ اکثر وہ کہتے تھے کہ سورج نکلا ہے یہ میری مرضی سے نکلا ہے، یہ بارش ہوئی ہے یہ میری مرضی سے ہوئی ہے، یہ فصلیں اگ رہی ہیں یہ میری مرضی سے اگ رہی ہیں۔ گویا مطلب تو شرک کرنا نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو ایسا گم کر چکے تھے کہ اب اپنی مرضی کو مرضی نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ کے فرائض کوئی بوجھ نہیں تھے، وہ اپنی مرضی کا، اپنی خواہش کا حصہ بن چکے تھے۔ چنانچہ تصوف کے اندر ترقی ایسی ہوتی ہے کہ پہلے انسان فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، اور پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان شریعت کے احکامات پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ایک وقت میں اس کو کامل ولی بنا دیتے ہیں۔ تو راتوں رات تو کوئی ولی نہیں بنتا، اسی طرح انسان ترقی کرتے کرتے ولی بن جاتا ہے۔ شیخ کے سامنے اطاعت کرنے میں جو چیز رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی شیخ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لیں اور بندہ اس کو نہیں کر پاتا، اس کے اندر 2 چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، ایک تو نفس ہے اور دوسرا انسان کی عقل ہے۔ انسانی عقل انسان کو روکتی ہے بعض چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی، تو انسان کہتا ہے بھی میں یہ بات شیخ کہہ رہے ہیں کیوں کروں، تو ذہن میں کوشچن آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ شیخ کے ساتھ جو اطاعت کے درجات ہیں، ان درجات میں بھی فرق کی وجہ سے انسان کے درجے کا فرق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو شیخ کوئی بات کہیں کہ بھی آپ ایسا کر لیں، تو اس کو فوراً شیخ کی بات پہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے، بھی حضرت نے مجھے حکم کیوں دیا ہے۔ وہ اس کو اپنی عقل کے ترازو پہ تولتا ہے، اگر عقل کا ترازو کہ ہاں یہ اچھا کام ہے کر لینا چاہیے تو وہ کر لیتا ہے، ورنہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ مستقل اس کی عادت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسا بندہ شیخ کا مرید نہیں ہوتا، وہ اپنی عقل کا مرید ہوتا ہے، کیونکہ اس نے شیخ کے ہر حکم کو اپنے عقل کے پیمانے پر تولنا ہوتا ہے، اپنے عقل کے ترازو پہ تولنا ہوتا ہے۔ جو بات ویلڈ لگی وہ کر لی، اور جو بات انویلڈ لگی وہ چھوڑ دی۔ لہٰذا وہ اپنے نفس ہی کی اطاعت کر رہا ہے، اپنی عقل کی ہی اطاعت کر رہا ہے، شیخ کی اطاعت نہیں کر رہا۔ یہ سب سے آخری درجے کی بات ہے۔ جو اس سے بہتر بندہ، جو بہتر مرید ہے، وہ ہے کہ جس کو شیخ نے کوئی بات کہی اور اس نے ارادہ کر لیا ہاں میں یہ کام کروں گا، لیکن اس کام کرنے میں وہ تاخیر کرتا ہے، لیٹ کر دیتا ہے، وہ پہلے اپنے کام کرتا ہے بعد میں شیخ کا حکم پورا کرتا ہے، تو یہ بھی مرید ہے، لیکن یہ پہلے درجے والے سے تو بہتر ہے کہ بات کو مانتا ہے لیکن تاخیر کر دیتا ہے۔ اس سے اوپر درجے کا مرید وہ ہے جو شیخ کے حکم پر فوری اطاعت کرتا ہے، جیسے ہی شیخ نے کام کہا بس فوراً اس کو کرنا شروع کر دیا۔ اور اس سے بھی اوپر درجے کا مرید وہ ہے جو شیخ کی منشا کو پہچانتا ہے، یعنی شیخ جو ہے ان کا مزاج کیا ہے،
وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، کیا چیز ناپسند کرتے ہیں. یہ وہ مرید ہوتا ہے جس کو زبان سے بھی کچھ نہیں کہنا پڑتا، اور وہ جو ہے شیخ کی منشا سمجھ کر عمل کرتا ہے. اور اس سے اوپر درجے کا جو مرید ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا، اس کو کہتے ہیں رابطہ قلبی. یعنی اس مرید کا شیخ کے قلب کے ساتھ ایسا مضبوط رابطہ ہوتا ہے کہ بس اس کو نہ اشارہ کرنا پڑتا ہے نہ کچھ کہنا پڑتا ہے. اس کا دل ہر وقت شیخ کے قلب کے ساتھ اتنا متصل ہو جاتا ہے، اس کو ایسی نسبت اتحادی مل جاتی ہے کہ جو شیخ کے دل میں آ رہا ہوتا ہے وہی اس کے دل میں آ رہا ہوتا ہے. آج کے زمانے میں سمجھنا چیزوں کو آسان ہو گیا، بلوٹوتھ ہے، وائی فائی ہے، کہ دو بے جان چیزیں، دو پلاسٹک کے موبائل ہیں، لیکن ان میں آپس میں ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، غائبانہ تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے سے چیزیں ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے. یہ چیز اتنی زیادہ ہے روحانیت کے اندر کہ میں آپ کو اس کی مثال دوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تصوف کے شیخ ہمارے سلسلے کے گزرے ہیں. ان کے بارے میں مجھے ایک بات، ان کے جو اب گدی نشین ہیں حضرت محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم عالیہ، جو مسکین پور شریف کے اس وقت یعنی بڑے شیخ بھی ہیں، گدی نشین بھی ہیں، یہ انہوں نے بات خود سنائی. فرمانے لگے کہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید تھے ایک، ان کی عمر بھی چھوٹی تھی، تو کہنے لگے جو مسکین پور شریف کی خانقاہ ہے یہ شہر سے دور ہے، یعنی جنگل کے اندر ہے، ویرانے کے اندر ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت کو جس چیز کی روزانہ صبح ضرورت ہوتی تو حضرت رات کو اپنے مرید کو پیسے دے دیتے اور بتاتے نہیں تھے کہ کیا چاہیے، بس رات کو کچھ پیسے دے دیے اور کچھ نہ بتایا کہ صبح کیا چاہیے. اور کہنے لگے کہ مرید کی حضرت کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ تھی، ایسا رابطہ قلبی تھا کہ حضرت اس کو مراقبے میں روحانی طور پر بتا دیتے کہ کیا ضرورت ہے، اور وہ مرید خود ہی مارکیٹ چلا جاتا اور وہ جو ضروریات ہوتی وہ لے کر آ جاتا. اور مان کہ یہ عمل ایک دو دفعہ نہیں ہوا، یہ روزانہ ہوتا تھا کہ روز شیخ عشاء کے بعد اس کو کچھ پیسے دے دیتے اور صبح اس کے دل میں بات آ جاتی، وہ جاتا مارکیٹ اور وہ جو چیزیں چاہیے ہوتی وہ لا کے شیخ کو پیش کر دیتا. تو سبحان اللہ، یہ کوئی افسانوں کی باتیں نہیں ہیں، کتابوں کی باتیں نہیں، یہ تو اس زمانے کے بزرگ ہیں. لہٰذا یہ رابطہ قلبی یا نسبت اتحادی یہ کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے. یہ تو ہزاروں میں لاکھوں میں ایک مرید ہوتا ہے، لیکن جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو واقعی اس کا دل شیخ کے دل کے ساتھ اس درجے میں اٹیچ ہو جاتا ہے کہ جو بات شیخ کے دل میں آ رہی ہوتی ہے وہی الحمدللہ مرید کے دل میں آ جاتی ہے. اس کا بھی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں نکلے، چونکہ کفار نے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور نکلنا مشکل تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر، اور یہ کافی لیٹ نائٹ کا وقت تھا. عموماً اس وقت میں بندہ سو رہا ہوتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے دستک دی. جو جیسے ہی دستک دی تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھل گیا. بھئی آپ لیٹ نائٹ کسی کے گھر جائیں، دروازہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ بجانا پڑتا ہے اور زوردار بجانا پڑتا ہے، پھر اگلا بیدار ہوتا ہے، پھر کچھ باہر آنے میں تاخیر ہوتی ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بس تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھول دیا اور وہ بالکل فریش کھڑے ہوئے تھے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر آپ سو نہیں رہے تھے اس وقت میں؟ تو فوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ بات من جانب اللہ آ گئی تھی کہ اب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یہاں سے ہجرت فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ بات بھی میرے دل میں آ گئی تھی کہ جب بھی آپ یہاں سے ہجرت فرمائیں گے آپ اپنے سفر کے ساتھی کے طور پر اس عاجز کو قبول فرمائیں گے. لہٰذا جس دن سے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے میں روزانہ رات کو آپ کے آنے کا انتظار کرتا تھا. سبحان اللہ. لہٰذا آج جیسی دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا تو میں سمجھ گیا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، اور میں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور میں نے سامان بھی تیار رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، سفر کا سامان بھی تیار تھا. تو یہ ہوتی ہے نسبت اتحادی کہ کسی کسی مرید کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ شیخ سے اس درجے کی محبت اور فنائیت اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ نسبت اتحادی حاصل ہو جاتی ہے. پھر شیخ کو اس کو زبان سے بھی بات نہیں کہنی پڑتی، شیخ کے دل میں بات آتی ہے اور مرید کے بھی دل میں فوراً منتقل ہو جاتی ہے.
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے اندر درجات ہیں، یعنی صحابہ کے اندر آپس میں چھوٹے صحابی بڑے صحابی ان کا آپس میں درجہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کا موازنہ کبھی کسی بعد والے امتی کے ساتھ کرنا شدید بے ادبی ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ بعد میں آئے، چاہے جتنے مرضی بڑے درجے کے کیوں نہ ہو، وہ صحابہ کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے غیروں کا موازنہ کبھی کسی صحابی سے نہیں کرنا، یہ بے ادبی، شدید بے ادبی۔ ہاں صحابہ کا آپس میں موازنہ کسی درجے میں ہو سکتا ہے، گو سب کے سب مقبول ہیں، سب کے سب ستاروں کی مانند ہے، سب کے سب جنتی ہے۔ اللہ نے جب خود قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بھئی میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، تو کسی کے پیٹ میں کیا درد ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی کلام کرے؟ بس سب کے سب اللہ سے راضی اور اللہ ان سب سے راضی، تو لہٰذا پوری کی پوری جماعت مقبول ہے۔ تاہم ان صحابہ میں آپس میں درجات تھے اور ان کو ہمارے اکابری نے لکھا بھی ہے۔ چنانچہ بالاتفاق سب کے نزدیک سب سے اونچے درجے کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بعد اس سے ذرا نچلے درجے کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بعد اس سے نچلے درجے کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس سے پھر ان سے نیچے والے درجے کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ درجات جو ہیں بڑوں نے اس کو لکھا ہے۔ اچھا، بات تو یہ بتانا مقصد نہیں تھی، بات تو کچھ اور بتانا مقصد تھی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جب سب کے سب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں اور مکمل اطاعت کرنے کو تیار ہیں اور مکمل فرما برداری کرنے کو تیار ہیں، پھر صحابہ میں درجات کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے درجات کی؟ تو یہ درجات کی جو وجہ ہے وہ وہی وجہ ہے جو میں آپ کو بتا چکا کہ ایک کو نسبت اتحادی حاصل ہوتی ہے، ایک منشا سمجھتا ہے، ایک فوری بھاگ کے حکم مانتا ہے، ایک حکم ماننے میں کچھ تاخیر کر دیتا ہے۔ تو یہ درجات صحابہ میں بھی تھے۔ چنانچہ میں حدیث سے ہی واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور میرا مکان فلاں جگہ پر ہے، اور میرے مکان کے ساتھ ایک باغ ہے کھجوروں کا، اور اس باغ میں جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں اس کا ایک درخت ایسا ہے کہ جو تھوڑا سا ٹیڑھا ہے اور وہ جھکا ہوا ہے میرے گھر کی طرف، یعنی میری بالکل باؤنڈری وال کے ساتھ لگا، باغ کے اندر ہوا ہے اسی مالک کے باغ میں، لیکن اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں میرے گھر کی طرف۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں، لیکن جو اس باغ کا مالک ہے وہ تمام کھجوریں اکٹھی کرتا ہے، حتیٰ کہ میرے گھر میں جو کھجوریں گری ہوتی ہیں وہ بھی آ کے اٹھا لیتا ہے، اور اگر کسی بچے نے منہ میں ڈال لی اس کے منہ سے بھی نکال لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ سب صحابہ ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہوئے احتیاط بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ بتانا مقصد ہے، درجات کا فرق۔ تو انہوں نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ فلاں جو صحابی ہیں ان کا یہ باغ ہے اور وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، میں بڑا غریب آدمی ہوں، اگر چند کھجوریں میرے گھر میں گر بھی گئی ہیں اور میں نے اٹھا لی ہیں تو مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں ان صاحب سے بات کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بلایا، وہ جو باغ کے مالک تھے، اور کہا کہ بھئی آپ کا فلاں جگہ باغ ہے اور ایک جو آپ کے درخت ہے کھجور کا وہ ان کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، آپ کیا وہ درخت مجھے ہدیہ کرتے ہیں تاکہ میں ان کو دے دوں؟ اور میں ایسے نہیں لے رہا، اگر آپ وہ درخت کھجور کا مجھے ہدیہ کر دیں تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت میں بڑا عالی شان درخت بلکہ باغیچہ ادا کریں گے۔ اب یہ گارنٹی مل رہی ہے جنت کی دنیا کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے، لیکن ان صحابی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے یہ درخت تو کیا پورا باغ آپ کا ہے، کیا آپ کا حکم ہے یا آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بات کو سمجھا کہ بھی یہ تو شریعت کی بات نہیں ہے، میں زبردستی تو کسی کا درخت کسی کو نہیں دلوا سکتا۔ فرمایا کہ بھی میں تو ایک گزارش کر رہا ہوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں، کہ میرا حکم نہیں ہے۔ تو پھر ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے باغ میں جتنے کھجوروں کے درخت ہیں مجھے سب سے زیادہ اسی درخت کی کھجور پسند ہے، نسلیں ہوتی ہیں نا کھجوروں میں، تو اس کھجور کی درخت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، لہٰذا اگر یہ آپ کی فقط رائے ہے، گزارش ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس پہ عمل نہیں کرتا، حکم ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں۔
نبی نے فرمایا نہیں، میرا حکم نہیں۔ وہ صحابی جو تھے جن کا باغ تھا وہ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے، انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ درخت میں اس شخص سے خرید لوں اور میں آپ کو ہدیہ کر دوں تو کیا میرے لیے بھی اسی جنت کا وعدہ ہے جو آپ نے اس سے کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہے۔ تو یہ صحابی اٹھ کر پھر ان کے پیچھے گئے، وہاں گئے، جا کے تھوڑا سا سلام دعا کی، گپ شپ کی، ادھر ادھر کی باتیں کی، اور باتوں باتوں میں بتایا، اپنا بھی تعارف کروایا کہ میرے بھی بڑے باغات ہیں، اور اپنی زمینوں کا بتایا کہ میرے وہ 100 باغوں کا درخت فلاں جگہ ہے اور اتنے باغوں کا درخت فلاں جگہ ہے۔ تو وہ ذرا بندہ متوجہ ہوا، اور باتیں کرنے کے درمیان انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ سے ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھی کیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ڈیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ جو ٹیڑھا درخت ہے، چونکہ ٹیڑھا درخت خود ایک عیب دار چیز ہے، کہ ٹیڑھا درخت مجھے دے دیں اور اس کے بدلے میرا وہ جو اتنی باغوں درخت یعنی کھجوروں والا باغ ہے وہ لے لیں، یعنی پورا باغ بمقابلہ ایک ٹیڑھے درخت کے۔ تو اگر یہ سودا منظور ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہوں۔ اب عجیب بات کہ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ باغ، وہ بڑا مشہور باغ تھا، انہوں نے سنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہوں، اس معاہدے کو لکھا جائے۔ لہٰذا اسی وقت اس معاہدے کو لکھا گیا۔ انہوں نے اس ٹیڑھے درخت کو ان صحابی کو بیچ دیا، اور وہ جو ان کی زیادہ کھجوروں والا باغ تھا وہ باغ لے لیا۔ اب یہ بڑے خوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو ٹیڑھا درخت تھا میں نے اس شخص سے خرید لیا ہے، اور اب میں وہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ جس کو مرضی چاہے دیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی اور ان کو جنت کی دعا دی۔ تو دیکھیے صحابہ کے اندر بھی اطاعت کے درجات تھے۔ ایک صحابی کے اطاعت کا درجہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کھڑے ہیں۔ مسجد نبی پہلے بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، دیواریں بھی چھوٹی تھی، کچی مسجد تھی اور بہت چھوٹی مسجد تھی۔ تو صحابہ مسجد کے اندر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلام کرنا چاہتے، کوئی بات کرنا چاہتے، آپ فرمایا اجلس، بیٹھ جائیں۔ تو جیسے کہا اجلس، ایک صحابی باہر سے ابھی اندر آ رہے تھے، تو وہ دروازے میں تھے، یعنی ایک پاؤں دروازے کے باہر ایک اندر، ان کے کان میں آواز پڑی اجلس، بیٹھ جائیں، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اب حالانکہ منشا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں تھی کہ آپ وہیں بیٹھ جائیں، لیکن بس جب آواز سن لی کہ بیٹھ جائیں تو انہوں نے کہا اب میرے لیے ایک قدم بھی اٹھانا جائز، اس درجے کی بھی اطاعت تھی۔ تو دیکھیے صحابہ کے اندر بھی اطاعت، محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت تھی، اس کے درجات کی وجہ سے صحابہ کے آج درجات ہیں۔ یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی مرید بھی جب شیخ کے ساتھ جس درجے کی اونچی عقیدت رکھتا ہے، جس درجے کی فنائیت رکھتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے فیض اور فائدہ بھی روحانی اس کو اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلی مجلس میں ہم جاری رکھیں گے۔ مضمون ابھی آگے کچھ رہتا ہے، لہٰذا آج ہم اس بات کو یہاں مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی طالب صادق بنائے۔ طالب صادق وہ جس کی طلب سچی ہو، جو اللہ کا متلاشی ہو، اور اپنے نفس کی اطاعت نہ کرنے والا ہو، اپنے نفس کشی کرنے والا ہو، شیخ کے سامنے اپنے نفس کو مارنے والا، ان کی کامل اطاعت کرنے والا ہو، تاکہ وہ شریعت کے اوپر مکمل طور سے چل سکے اور فنا فی الشیخ فنا فی الرسول سے ہوتا ہوا بالآخر فنا فی اللہ کے درجات کو پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔